السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 30th پارہ کی فرسٹ سورۃ النبا کو اسٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 29 پارے کی 11 صورتیں مکمل کی۔ ان 11 صورتوں میں بہت سارے کانسیپٹس ریپیٹ ہو رہے تھے، ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ایک طائرانہ نظر۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حقوق اللہ میں نماز کا بہت زیادہ ذکر آیا، نماز نہ پڑھنے پر جہنم، اور نماز پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی تھی ان 11 صورتوں میں۔ اس کے بعد حقوق العباد میں ہم نے دیکھا کہ تعامل مسکین کا بہت زیادہ ذکر آیا۔ جو جہنمی تھے ان کی صفت یہ بتائی گئی ولا یحض علی طعام المسکین، وہ کھانا نہیں کھلاتے غریبوں کو، اور باقی متقین کو ترغیب دی گئی کہ وہ کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟ بیسک نیسیسٹیز کا خیال رکھیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں سے ایک کھانے کو مینشن کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی بھی جو بنیادی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم، ان سب کا خیال رکھا جائے غریب کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق المعلوم ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے کفر اور تکذیب میں فرق پڑا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مکذبین کا بہت زیادہ ذکر ہے آخری 11 صورتوں میں۔ مکذبین کون ہیں؟ جو تکذیب کرتے ہیں، اور کافر جو کفر کرتا ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ یا تو حق کو دبا دینا، یا پھر حق کا انکار کر دینا۔ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو سامنے والا کہے کہ جی نہیں، میں نہیں مانتا قیامت نہیں آنے والی، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ سمپل انکار کیا ہے۔ تکذیب کیا ہے؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی قیامت آنے والی ہے، تو وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، قیامت نہیں آنے والی۔ تو بیسکلی تکذیب کفر کا بھی اگلا لیول ہے، جس میں پہلے اس کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹا کہا جائے گا اس بات کو یا اس شخص کو، پھر اس کا انکار کیا جائے گا، انکار کے ساتھ ساتھ جھوٹ شامل ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ حق کو اپنے اندر دبا دے، چھپا دے اور کہہ دے کہ جی نہیں تم جھوٹ بول رہے، وہ تم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس حق کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے کہ تم جھوٹے ہو، یہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہوگی تکذیب، اور کفر سے اگلا درجہ تکذیب کا ہے۔ اور تکذیب کی ہی وجہ سے ایک اور ورڈ جو ان 11 صورتوں میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوا، جس کو ہم نے اینڈ میں ڈسکس نہیں کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں یہ ریویو دوبارہ دے رہی ہوں۔ فذرنی، یہ ورڈ ہم نے بہت زیادہ پڑھا 11 صورتوں میں۔ اس کا کیا مطلب تھا، اور یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ کیوں آیا بار بار؟ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث فذرنی والمکذبین ذرنی ومن خلقت وحیدا فذرہم یخوضوا ویلعبوا۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے اور ان کو جو تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جو جھٹلا رہے ہیں، مطلب ان کا پورا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں خود انہیں دیکھ لوں گا، میں خود انہیں بدلہ دوں گا، میرا ڈراوا ان کے لیے کافی ہے، میں خود ان پہ قہر لے کر آؤں گا۔ مطلب انہیں تکذیب کرنے والوں کو اتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے، اتنا بڑا انہیں ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ بس مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں دیکھ لوں گا ان کو۔ ان کی اتنی ہمت کہ یہ قیامت کے دن کی تکذیب کر رہے ہیں، یا یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف الزامات دے رہے ہیں، انہ لمجنون، ان ھذا الا سحر یوثر، ان ھذا الا قول البشر۔ کیا کچھ نہیں کہا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں، یا قیامت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کتنے بہانے نہیں بنائے۔ تو میں انہیں ڈائریکٹ ڈیل کر لوں گا، ان کی اور میری اب ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوگی، چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ یہ دنیا میں کرتے رہیں جو انہوں نے کرنا ہے، کر لیں مزے، لیکن بعد میں ایسی ان کی پکڑ ہوگی، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوگی کہ تب انہیں انجام کا اندازہ ہوگا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
تو یہ جو ذرنی کا ورڈ آیا ہے بار بار ان صورتوں میں، یہ بہت زیادہ دل کو دہلا دینے والا ہے، دہشت کریٹ کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم جب جتنا اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا قیامت پر یقین مضبوط ہوگا. اور قیامت پر یقین مضبوط ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ بار بار یہ کانسیپٹ آیا تھا لاسٹ سورج میں، کیونکہ اگر قیامت پر یقین نہیں ہوگا تو ہمارے عمل میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو کہ مقصود ہے، جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. اب اس سے آگے ہم 30th پارے میں انشاءاللہ ٹوٹل 36 سورات کو سٹڈی کریں گے، اور ان 36 صورتوں میں بھی انذار ہی کو ڈسکس کیا جائے گا. بیسیکلی قرآن مجید کے ٹاپکس کو اگر براڈلی ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 مین تھیمز ڈسکس ہوتی ہیں. توحید کا ٹاپک، اس کے بعد کچھ صورتیں توحید پر ہیں، اس کے بعد گروپ آئے گا جو رسالت پر ہیں، اس کے بعد جو گروپ آتا ہے وہ قیامت پر ہے، قیامت سے ریلیٹڈ وارننگز پر، انذار پر کہ قیامت آ کے رہے گی، اس کے مناظر، اور پھر جنت جہنم کے مناظر. تو یہ جو لاسٹ گروپ تھا وہی ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے، اس لیے 30th پارہ میں بھی ان 36 صورتوں میں بھی انذار کا پہلو نمایاں ہوگا. کہیں کہیں تبشیر بھی ہوگی لیکن انذار زیادہ آبویس ہوگا. اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پارہ سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا ایون لوگوں کو حفظ ہوتا ہے وہ یہ لاسٹ پارہ ہی ہے. تو اس حساب سے پھر اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم بیسکلی جو روز نمازوں میں پڑھ رہے ہیں یا جو ہم مساجد میں جاتے ہیں اور جس کو سن رہے ہوتے ہیں، جو صورتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ کم از کم ہمیں سمجھ تو آئے، ہمیں اس کا معنی، اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس میں بات چیت کیا ہو رہی ہے، یا اس میں ہمیں کیا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یا کیا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ سب ہم پہ کلیئر تو ہو. جب کلیئر ہوگا تبھی ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہمیں اس سے وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے کہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں یا ہم وہ سن رہے ہیں یا ہم وہ حفظ کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے لیسنز ہیں اور جو ہماری ریکارڈنگز چل رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ایک کلام کی طرح سمجھ لیا جائے، کہ قرآن میں کے کلام میں جو روانی ہے، جو بات چیت ہے، وہ بات چیت کے انداز کو ہم سمجھ جائیں اور اس کو سمجھ کر ہم اس میں سے اپنے لیے سبق لے سکیں. اس بات کو ہم قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو ہم اس طریقے سے سمجھ جائیں کہ ہمیں لگے کہ یہ اللہ تعالی ہم سے کلام کر رہے ہیں، ایک کنورسیشن چل رہی ہے، ایک روانی میں بات چل رہی ہے، ایک فلو ہے جس کو کہ فالو کیا جا رہا ہے. ہمیں ایسا نہ لگے کہ جی پہلے کیا بات تھی اب کیا بات آ گئی، پہلے کوئی اور ٹاپک تھا اب تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا. بات چیت میں ایسے نہیں ہوتا. بات چیت میں جب کوئی دوسرا ٹاپک لایا بھی جاتا ہے تو اس کو فوراً پہلی بات سے ریلیٹ کر لیا جاتا ہے، یا بیچ میں دوسرا ٹاپک لا کر تو اگلی بات کو پہلی سے ریلیٹ کر لیا جاتا ہے. بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح سے کنورسیشن شروع کی جاتی ہے، بیچ میں ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں، اینڈ کیسے کی جاتی ہے. یوزلی اینڈ کیسے ہوتا ہے، اینڈ کو ہمیشہ شروع سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو سٹائل آف کنورسیشن ہے، بیسکلی قرآن مجید کیا ہے، وہی بات جو ہم نے تعارف القرآن میں پڑھی تھی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم اس کو ایز اے کلام سمجھ جائیں. اور جب ہم ایز اے کلام سمجھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید جس کا کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس میں سے پھر ہمیں کیا سبق لے کر اپنے اندر کیا تبدیلی لے کر آنی ہے. اسی لیے میں ان ریکارڈنگز میں بہت زیادہ گرامر کو اور ڈکشنری کو ٹچ نہیں کرتی ہوں جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے مصدر کا کانسیپٹ پڑھا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم مصدر کوئی نہ سمجھیں تو وہ جو خوبصورتی ہے نا کلام میں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ صرف ہم نے کلام کی خوبصورتی کے لیے پڑھا. اس کے علاوہ ہم ہر ورڈ کے روٹ ورڈز اور ہر ورڈ کی گرامر کو سٹڈی اسی لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ کلام میں
روانی کو ڈسٹرب کرے گا اور ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو نحو کے اعتبار سے کرنا ہمارا فی الحال مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد فی الحال یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ جائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے ہم سے، اور پھر ہم اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر لیں. تو یہ جو آخری 36 صورتیں ہوں گی، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، یہ انذار کا گروپ چل رہا ہے. تو ہم ان میں بھی کیا دیکھیں گے؟ بار بار آخرت کے مناظر کا ذکر ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا، اور ان کے گرافک سینز ہوں گے، پکچرسک ڈسکرپشنز ہوں گی. باقاعدہ مناظر بننے چاہیے ہمارے ذہن میں. کیوں بننے چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ بس یہاں تک نا ان 36 صورتوں میں اس بارے میں سب سے زیادہ ڈسکشن ان کانسیپٹس کی یہیں پر ہے. اس کے بعد ہم فرسٹ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے باقی جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد، ان سب پر پھر ڈسکشنز ہوں گی. پھر یہ باتیں آئیں گی نہیں، دوبارہ آئیں گی لیکن بہت کم، بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں آئیں گی، اور باقی سارے کانسیپٹ زیادہ ہو جائیں گے. احکامات جو ہیں، طلاق کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، شادی کیا، کیوں، کیسے، روزہ کیا، کیوں، کیسے، یہ سارا کچھ ہم پھر ڈسکس کریں گے. تو اس وقت پھر یہ چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم ان کو اس اچھے طریقے سے پڑھ لیں کہ ہمارے ذہن میں ایسے ان کی منظر کشی ہو کہ وہ ہم بھولے نہ. جب ہم دماغ میں ایک پکچر بنا لیتے ہیں تو پھر ہم کبھی اس کو بھولتے نہیں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جب شروع سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، یا ہوگا تو بس ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی سب ختم ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ختم ہونے کی اتنی زیادہ ڈسکرپشنز دی ہیں اینڈ میں، وہ سب بھول چکے ہوتے ہیں دوبارہ پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب لاسٹ پارہ پڑھا تھا، بعد میں وہ پڑھانے میں چلے گئے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح ذہن نشین نہیں کیا. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان صورتوں میں جو ڈسکشنز ہوں ان کو ہم ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب فرسٹ پارے سے پھر ہم باقی احکامات پڑھیں گے، ان میں بیچ میں کہیں کہیں ذکر آئے گا، تو اس سے پھر ہم قیامت کا صرف ذکر آئے گا تو اس سے ہم فوراً ریلیٹ کر لیں کہ ہاں اس کے مناظر یہ تھے جو ہم نے آخری پاراز میں پڑھے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مائنڈ میں زیادہ کلیئرٹی ہوگی، آگے کی باتیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، اور جتنی زیادہ کلیئر پکچرز ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا آسان ہوگا. کہنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو شاید ایسا لگے کہ ابھی جو صورتیں آنے لگی ہیں ان میں باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آسمان ایسا ہوگا، پھر آسمان ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پہاڑوں کو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اصل بات یہ نہیں ہے. یعنی فوکس ہمارا اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو ہم اس سے بوریت محسوس کرنے لگ جائیں، یا ہم ایسا محسوس کرنے لگ جائیں کہ جی یہ کب ختم ہوگا، یہی ڈسکشن کیوں چلتی جا رہی ہے. بلکہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈسکشن بس ادھر ہی ہمیں ملے گی، تو یہ جتنی دفعہ آ رہی ہے یہ اچھی بات ہے، تاکہ ہم اسے اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور اللہ تعالیٰ کی ان وارننگز سے جتنا زیادہ ہم خود کو خبردار کر سکتے ہیں وہ ہم خبردار کر لیں، اور جنت سے جتنی زیادہ ہمیں ترغیب مل سکتی ہے، ہم موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، وہ ہم موٹیویٹ ہو جائیں. اور وہ قیامت کا دن جو کہ آنا ہے، جس کی تیاری کے لیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے، اس قیامت کی جب ایک تصویر حقیقت کی طرح ہمارے سامنے ہوگی اور ہمیں سب سے بڑی حقیقت ہی قیامت لگ رہی ہوگی، تو پھر ہم کیسے نہیں بدلیں گے؟ پھر ہم اس کے بعد جو پہلے پارے سے احکامات پڑھنے شروع کریں گے تو ان احکامات پر پھر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ حقیقت جو لگ رہی ہے قیامت، جن کو قیامت سراب لگتی ہے نا، بہت دور لگتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، یقین اس طرح نہیں ہے، وہ احکامات لیتے ہی اس پہ فوراً عمل نہیں کرتے. تو ہم ان میں سے نہیں شامل ہونا چاہتے، ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو قیامت کی ایسی حقیقت سمجھیں کہ اب بعد میں جب ان کے سامنے احکامات ایک ایک کر کے کھلتے جائیں، وہ ان کے مطابق پھر اپنے آپ کو بدلتے جائیں، اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں. کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے.
اور ان صورتوں میں آ کے ہمیں احساس ہوگا کہ سب ختم ہو جائے گا. بار بار قیامت کے مناظر میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس سے ہمارے ذہن میں بیٹھے گا کہ ہاں ہم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی ایک پوائنٹ پر آ کر، اور پھر دوبارہ اٹھنا ہوگا. اور جب دوبارہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا عرصہ ٹھہرے تم؟ ہم نے یہ پڑھا تھا نا پہلے، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے زمین میں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ یا ایک دن، یا اس سے بھی آدھا. بس ایک دن صرف ہم نے شاید زندگی میں گزارا ہے. مطلب یہ کہ وہ جو قیامت کا ایک دن ہے جس میں ہم کھڑے ہوں گے، اس ایک دن میں ہمیں پچھلی زندگی ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے وہ بھی ایک ہی دن ہم نے گزارا ہے. تو وہ ایک دن ورسز یہ قیامت کا ایک دن، کون سا زیادہ قیمتی ہے؟ کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ کس کا وزن زیادہ ہے؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے. اس احساس کے ساتھ ہم نے ان صورتوں کو پڑھنا ہے. قرآن مجید کے آخر میں آتے آتے انسان کے یعنی ہمارے آخری دنوں کا ذکر ہے، ہماری آخرت کا ذکر ہے. اور انسان کی کامیابی کس میں ہے کہ اس کا آخر کیسا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے. خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ بالایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کا خاتمہ بالایمان ہو گیا بس وہی پھر کامیاب ہے. بیسکلی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 میجر ڈراوے دیے ہیں. جو سب سے بڑے 3 ڈراوے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں نا، وہ ہیں سب سے پہلے قوموں کا عذاب، قوموں کو تباہ کر دینا، جو کہ پہلے قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو کسی عذاب کی بنا پر کسی بھی عذاب کو نازل کر کے میری امت کو ختم مت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا تھا. تو ایک قوموں کے عذاب سے ڈرایا گیا، لیکن وہ جو قوموں کا عذاب ہے ان کا ذکر ہم ضرور پڑھیں گے اس بارے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کی دہشت سے ڈرایا. شرہ کانا مستطیرا، وہ دن ایسا ہوگا جس کی برائی بروں کو گھیر لے گی، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، دہشت ہوگی. اور وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا ڈراوا ہے وہ قرآن مجید میں کیا دیا گیا ہے؟ جہنم سے ڈرایا گیا ہے. تو ان تینوں ڈراووں کا ذکر ہم ان صورتوں میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے یہ تقریباً ساری صورتیں یہ ان میں روانی ہوگی، ان کی آیات کا سائز حجم سمال ہوگا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مسلسل بار بار تبدیل ہو رہی ہوں گی. اور جب بھی کلام میں چھوٹی بات اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے اور وہ بھی مشکل الفاظ میں، تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیسکلی اشارے دے دیے جاتے ہیں، ان میں سے ہم نے حکمت خود نکالنی ہے. ہم نے ان میں سے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم نے نکالنا ہے. پھر ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے نتیجے پر پہنچنا ہے کہ الٹیمیٹلی بات کیا کہی جا رہی ہے ہم سے. اس کے علاوہ ان صورتوں میں ہم رنگ سٹرکچر بھی بہت زیادہ پرومیننٹ دیکھیں گے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں خصوصاً مکی صورتوں میں رنگ سٹرکچر بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. رنگ سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ سیکشن جو ہے موسٹلی جہاں جو شروع میں بات ہوئی ہوتی ہے اسی پر آخری بات ہوتی ہے. لاسٹ سیکشن جو ہوگا وہ ہمیشہ فرسٹ سیکشن سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ سے ریلیٹ کرے گا، تھرڈ لاسٹ تھرڈ سے ریلیٹ کرے گا. بہت ساری صورتوں میں آپ نے شاید دھیان دیا ہو، میں نے اگر کبھی اس کو پرٹیکولرلی مینشن نہیں کیا تو آپ سیکشنز جو میں چارٹس بھیجتی ہوں ان میں دیکھیے گا اسی طرح سیکشنز ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے قرآن کی، یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا، یہ آرگنائزیشن نظم ہے قرآن کا، یہ قرآن کا میزان ہے. وہ ان صورتوں میں انشاءاللہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوگا اور اس کو ہم دیکھیں گے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، باہم سوال جواب کر رہے ہیں.
یتساءلون جو ہے باب تفاعل میں سے ہے اور اس میں ہمیشہ دو پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، مطلب کہ یہ سارے لوگ مل جل کر، دو یا دو سے زیادہ، تو یہ سارے لوگ مل جل کر آپس میں کس چیز کے بارے میں اتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تھے بحث کرنے والے بحث کرنے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تھے قیامت کو جھٹلانے والے۔ تو کس چیز کے بارے میں چہم گویاں ہو رہی تھی، آپس میں ڈسکشنز ہو رہی تھی؟ قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں جب بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ کفار قیامت کے دن کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو پورے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ مذاق اڑانے کے لیے یہ ڈسکشن کرتے، نمبر 2 وہ تانے دینے کے لیے یہ ڈسکشن کرتے، تنزیہ یہ بات چیت کرتے، یہ نہیں آئے گی، یہ کیوں آئے گی، اس طرح کی باتیں، اور تھرڈلی وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے یہ ڈسکشن کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اس لیے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، وہ اس کا کوئی فروٹفل بامقصد نتیجہ نکال سکیں، اس پر یقین کرنا آسان ہو سکے۔ پازیٹیو ایم نہیں تھا ان کا نیگیٹو ایم تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بحثوں میں مذاق اڑانے میں ہی اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے۔ نبأ اٹس سیلف بہت بڑی خبر کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں صفت بھی ایڈ کر دی، العظیم، وہ نیوز، بہت بڑی نیوز جو کہ بریکنگ نیوز ہے، سب سے بڑی نیوز ہے، اس بریکنگ نیوز کے بارے میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ بریکنگ نیوز ہے، اس سے تو ان کو تیاری کر لینی چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، تکذیب کی جا رہی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی یہ جو بڑی خبر ہے، جو بریکنگ نیوز ہے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف مطلب مختلف رائے رکھ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں میں بھی اور اب بھی جو قیامت کے بارے میں یا تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں یا جو مانتے بھی ہیں، ان سب کی مختلف رائے ہیں۔ ابھی بھی کوئی بھی قیامت کے بارے میں ایک رائے پہ اکٹھا نہیں ہو سکا، سوائے مسلمانوں کے، وہ مسلمان جو کہ مانتے ہیں کہ جی ہاں قیامت آئے گی، ہمیں اس پر یقین ہے۔ باقی لوگ کیوں اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، اتنے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کیوں ہیں سب کے؟ کیونکہ غیب ہے نا، غیب کی بات ہے، جو غیب کی بات ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو چھپا ہوا ہے، اور چھپا ہوا بھی وہ جو کہ فیوچر میں ہے، جس کا ہمیں صرف کتابوں سے، وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، تو اس کو ماننے کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کو ایگزیکٹلی ویسے مان لیا جائے جیسا کہ ہمیں اللہ کے پیغمبروں نے بتایا، کیونکہ اس کی کوئی اور سورس ہی نہیں ہے، اللہ ہی اس کی سورس ہے نا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا۔ اب جو اس بات کو ہی نہیں ماننا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی حقیقت بتا دی ہے، نبأ العظیم کی، تو پھر وہ تو بہت سارے اپنے اوپینینز رکھے گا نا، پھر تو مختلف رائے ایگزسٹ کریں گے اس کے بارے میں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پاسٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ تو پھر فیوچر کی بات ہے جو کہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، صرف ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔ پاسٹ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، لوگ انہیں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ کتاب انسانی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی، حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے، اس طرح کی باتیں۔ یہ جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یا اور بھی ڈفرینٹ لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہمارے سال ہیں یہ ہیں ہی BC، بیفور کرائسٹ، 2000، 2012، 2021، ان کے ساتھ لگا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ، تو پھر کوئی حضرت عیسیٰ کو ہی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی رسول تھے ہی نہیں؟ تو پھر یہ اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے کیا؟ تو جو لوگ پاسٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے پھر فیوچر ریجیکٹ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی آسان چیز ہے ان کے لیے۔ تو قیامت کے بارے میں کیا تھا؟ مختلف آرا تھی، مختلف رائے تھی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو صاف انکار کر دیتے کہ جی قیامت آنی ہی نہیں ہے، ہم مٹی ہوں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، ختم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، ہاں آنی تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ہم بخشے جائیں گے، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا، یہ تو بس ایسے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بھی سخت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس میں شک میں رہنا، 50-50 بنتے رہنا ہم ہر وقت۔
یقین نہیں کرنا ان ساری باتوں پر جیسا کہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی اور ہم تک پہنچی قرآن مجید میں۔ اور اس کے علاوہ کیا کانسیپٹ تھا کہ ہاں قیامت تو ہے، اور یہ ان کا بھی کانسیپٹ تھا اور اب بھی ہے، قیامت تو ہے، لیکن یہ جو دیوتا دیوتیاں ہیں یا یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہمارے سفارشی بن کر ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر لیں گے، یعنی باطل شفاعت کا کانسیپٹ۔ اور یہ اب ایون مسلمانوں میں اب یہ کانسیپٹ آ چکا ہے کہ فلاں ولی اللہ ہیں، فلاں قبر میں فلاں ولی اللہ ہے، ہم قبروں پہ جا کے چڑھاوے کریں، پھول چڑھائیں، ہم ان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ بھی باطل شفاعت کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ایسے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، کبھی اللہ سے توبہ نہیں کی، اور امید کیا ہوتی ہے کہ یہ ولی اللہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ مختلف آراء میں سے یہ بھی ایک رائے ہے۔ پھر جیسے یہودیوں کا کانسیپٹ تھا اور ابھی بھی کچھ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ قیامت تو آئے گی لیکن ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو بچا لیے جائیں گے، یا ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑی سی دیر کے لیے جائیں گے نا، کچھ دیر کے لیے جائیں گے، ہیں تو ہم کلمہ پڑھنے والے، الٹیمیٹلی ہم بچا لیے جائیں گے۔ تو یہودی کیا کہا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہم شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باقیوں کو دکھا دیں کہ ہاں ان کے بھی کچھ گناہ تھے، انہوں نے بھی جہنم میں جانا تھا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، ہم اصل میں جنت کے لیے۔ تو یہی اب مسلمان سوچتے ہیں کہ ہیں تو ہم کلمہ گو نا، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ کیا ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ نہیں دیا، جس کے جو گناہ ہیں وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اور ہم سورۃ الحج یا انبیاء میں پڑھتے ہیں، بالکل آگے پیچھے ہیں یہ صورتیں، کہ اس جہنم کا ایک ہوا کا جھونکا، صرف ایک ہوا کا جھونکا جب باہر نکلے گا نا تو انسان تڑپنے لگ جائے گا کہ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، کاش کہ میں یہاں نہ پہنچا تھا، میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا۔ ایک جھونکا اتنا شدید ہوگا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، بعد میں بچا لیے جائیں گے۔ یہ سوچنا بھی انتہائی غلط ہے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کی طرف دیکھیں بھی نہ، ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں۔ سوچ یہ ہوگی تو ہی کوشش یہ ہوگی، کوشش یہ ہوگی تو ہماری دعا بھی یہ ہوگی، اور پھر ہمارا اللہ سے گمان بھی یہی ہوگا، اور جب گمان یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہمیں جنت ملے گی۔ کوشش ہی نہیں ہوگی تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں یہ کانسیپٹ تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ دنیا میں اتنا فضل و کرم کیا ہوا ہے، اللہ کی اتنی نگاہ کرم ہے مجھ پر، مجھے مال اولاد سے نوازا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی میرا خیال رکھیں گے، آخرت میں بھی مجھے بخش دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ دنیا میں اتنا رحم کر رکھا ہے، تو کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے؟ تو آگے ہم سورۃ الانفطار میں پڑھیں گے نا، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ صرف رحم کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ مالکی یوم الدین بھی ہے، اللہ نے یوم الدین قائم کرنا ہے۔ یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف جاتی ہے کہ اللہ صرف رحم کرے گا اور تم اللہ کے غضب کو نہیں دیکھو گے، جو گناہ کرو گے اس کا برا بدلہ ملے گا۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تم سود لے رہے ہو، تم پردہ نہیں کر رہے، یا اور بھی بہت، تم نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سارا کچھ دے رہے ہو، تم سوچو کہ اللہ مجھ سے خوش ہی ہے، تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کوئی، تو اللہ نے اصل میں تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، بعد میں پکڑ ہو جائے گی۔ اس دھوکے میں مت رہنا۔ تو بیسیکلی یہ سارے قیامت کے بارے میں غلط عقائد تھے اور ابھی بھی ہیں، اور ان عقائد کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سب کیوں غلط ہے؟ کیونکہ پھر ان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو کہ مقصد ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ تو جب ہم قیامت کو ہی نہیں مانیں گے، ہم یہی نہیں مانیں گے جی ہمارا رزلٹ آنا ہے، تو وہ کیا ایگزامز کی اچھی تیاری کرے گا؟ ایسا بچہ ایگزامز کی تیاری کرے گا جب اسے پتا ہو کہ رزلٹ ہی نہیں آنا، یہ ایگزامز تو میرے ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے ہو رہے ہیں، وہ تو کبھی بھی تیاری کر کے ایگزامز نہیں، بلکہ وہ تو اتنا ایزی لے کر ہر وقت گیمز ہی کھیلتا رہے گا، ایویں سب پیپر دے کے آ جائے گا، بس رزلٹ ہی نہیں آنا، کوئی عدل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگلی آیت دیکھیے نمبر 4، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، مطلب یہ جتنے ان کے کانسیپٹس ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سا جب بھی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیوچر کی بات ہو رہی ہے اور قریبی فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم، پھر، ثم جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کچھ گیپ ہے، یعنی فا کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، ثم کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں بولوں کہ جی میں نے کھانا کھایا پھر میں نے پانی پیا، تو سب کو پتا ہے کہ میں نے فوراً پانی پیا ہے، وہ فا والا پھر ہے۔ اردو میں بیسکلی ایک ہی ورڈ ہے اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اگر میں بولوں کہ میں نے لنچ کیا تھا پھر میں نے ڈنر کیا تھا، اردو میں ہم پھر ہی بول رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس میں گیپ ہے تو وہ ثم اس کو کور کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو عربی کیا ہے، زیادہ وسیع لینگویج ہے، اور جیسے پہلے ہم نے بات کی آخری صورتوں میں لغت کو بہت زیادہ، لغت کے جو مشکل الفاظ ہیں یا لغت کی جو گہرائیاں ہیں وہ والے الفاظ یوز کیے گئے ہیں، تو کہیں کہیں پہ ہم ان کو ٹچ کریں گے، وہاں جہاں جہاں اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، مطلب یہ کہ ان قریب تم جان لو گے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے شر سے ڈرو، اور پھر دوبارہ تم کس چیز کو جانو گے کہ جہنم بھی آنے والی ہے، اس دن جہنم لائی جائے گی، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن لائی جائے گی جہنم اور وہ چنگاڑ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید، یا اللہ کیا اور بھی ہیں، اور میں بھوکی ہوں، اور بھی ہیں، شور کر رہی ہوگی، شعلے نکل رہے ہوں گے، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، یعنی جہنم ایک جاندار چیز ہے، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو تم قیامت کی بھی حقیقت جان جاؤ گے اور اس کے بعد تم جہنم کی بھی حقیقت جان لو گے۔ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے نا، 50,000 سال یا مختلف مزید مدتیں بھی آئی ہیں۔ مختلف مدت کیوں بتائی جاتی ہے ہمیں؟ تاکہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ یہ بہت لمبا دن ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کوانٹیٹی بتا دی جائے، جہاں بھی کوانٹیٹی بتائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوانٹیٹی ہمیں پتہ چل جائے، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے۔ کوانٹیٹی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں کہ لمبا کتنا ہے، مدت کتنی وسیع ہے، کتنی زیادہ ہے۔ تو یعنی قیامت کا بہت لمبا عرصہ وہاں کھڑے ہو کر اس کے بعد جب ساری انسانیت اکٹھی حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ اے آدم، آپ تو ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ قیامت کے دن کو شروع کر دیں، یعنی اس حال پہ وہاں پہ سخت گرمی میں اور کھڑے ہوئے بغیر کسی شیڈ کے، اور ایسی حالت ہوئی ہوگی، نہ آرام ہوگا نہ سکون ہوگا، اور جو جیسے مرا ہوگا وہ ویسے ہی جاگے گا، اندھے لولے لنگڑے جو تکبر والے ہوں گے وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے، چونٹیوں کی طرح چل رہے ہوں گے، باقی ٹڈیوں کی طرح کچھ اٹھیں گے، ڈفرینٹ حالتیں ہوں گی نا، اور جب تنگ آ جائیں گے تو، اور کچھ گونگے بہرے اٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوں گے، جو قرآن کو اگنور کرتے تھے، وہ گونگے بہرے اٹھیں گے۔ بہت ساری، یہ تو ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ کون کیسے اٹھے گا، اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تو جب تنگ آ جائیں گے، تنگ آ کے ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ اللہ سے کہیں کہ پلیز اب قیامت شروع کر دیں، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ قیامت جب ہمارا حساب ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، کل نفس بما کسبت رہینا، اور یہ بھی کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں، پتہ ہے آگے حساب کی سختی ہے، پھر بھی اس قیامت کے دن کی سختی سے تنگ آ کے پھر بھی کہیں گے کہ یا اللہ پلیز تو حساب شروع کر دے، جا کے پیغمبروں سے سفارش کریں گے، آپ کہیے اللہ حساب شروع کر دے، ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ دن ہے، اس کی سختی ہوگی، اور اس کے بعد جب حساب شروع ہوگا، پھر جب وجاء ربک والملک، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور پھر جہنم بھی لائی جائے گی۔ تو اس میں گیپ ہے نا دونوں میں، بیسکلی یہ بتانا چاہ رہی تھی، قیامت ہوگی پھر اس کے بعد گیپ ہے، پھر باقی سارا پروسیس سٹارٹ ہوگا، تو اس لیے ثم کلا سیعلمون۔
تو یہاں تک ہمارا فرسٹ سیکشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. سیکشنز آج شروع میں ہم نے پڑھے نہیں. اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ٹوٹل 6 سیکشنز ہم دیکھیں گے. اس میں سے یہ فرسٹ سیکشن ہے جس میں کہ قیامت سے ریلیٹڈ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، قیامت سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سختی سے جواب دے رہے ہیں کہ دیکھ لینا یہ ایسی بریکنگ نیوز ہے نا، ایسا یہ طوفان آنے والا ہے کہ تم دیکھو گے تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اور لاسٹ سیکشن میں بھی انشاءاللہ پھر ہم قیامت سے ہی ریلیٹڈ ہی بات پڑھیں گے کیونکہ اس صورت کا رنگ سٹرکچر ہوگا. اور اس صورت کا نزول بھی مکی دور میں ہوا تھا، مکہ کے مڈ دور میں، جب قیامت کا انکار، جب ایمانیات کی ہی بات ہو رہی تھی اور ایمانیات میں قیامت کا انکار عروج پر تھا. جی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سنس اس پارے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو ان میں یوزلی 1 یا 2 لیسنز ریپیٹ ہو رہے ہوں گے اور ان کے ٹاپک بھی بہت زیادہ مخصوص ہوں گے، اسپیسیفک ہوں گے، ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. اس لیے اس صورت کا ٹاپک ہے نبأ العظیم، بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر. وہ کیا ہے بہت بڑی خبر؟ اس کے بارے میں ہم اس صورت میں پڑھ رہے ہیں. فرسٹ سیکشن ہم نے اسٹڈی کر لیا. آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6 سے نمبر 16 تک. سیکنڈ سیکشن ہم اسٹڈی کریں گے جس میں اللہ تعالی ہمیں آیات آفاقی کے بارے میں بتائیں گے، یعنی آیات کونی، کائنات میں بکھری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اب ان کی بات ہوگی. فینومینا آف دا نیچر کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلائیں گے کہ ان سب پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ان سب پہ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ بے مقصد، باطل اور عبث نہیں ہے، بلکہ اس سب کا مقصد ہے. اور کائنات کا یہ جو مشاہدہ ہے جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اس سیکشن میں، اس کے ہمیشہ 2 نتیجے نکلتے ہیں جو ہم سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں پڑھتے ہیں. بیسیکلی جب بھی کائنات کا مشاہدہ کریں گے تو ایک ہم میں ڈیولپ ہونا چاہیے تذکر، اور دوسرا نتیجہ نکلنا چاہیے تشکر. تذکر کس چیز کا؟ معرفت الہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آنا چاہیے. اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین ہو جائے گا، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ سب جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کائنات میں نشانیاں پھیلی ہیں، وہ سب بامقصد ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ نیکی اور بدی کا بھی پھر نتیجہ نکلے گا. دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں، عمل جو ہیں ہمارے، وہ بھی پھر بے مقصد نہیں ہے، وہ بھی با مقصد ہے. اور اللہ اس پر مکمل قدرت و اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے اٹھائے اور ہمیں اس کا بدلہ دے، عدل کو قائم کرے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سیکشن میں جوڑوں کی شکل میں بات ہوئی ہے، اور ان جوڑوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین ہے تو پہاڑ بھی ہیں، اگر انسان بنائے تو جوڑوں میں، اگر رات ہے تو دن بھی ہے، تو پھر اگر زندگی ہے تو پھر موت بھی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے تو پھر اس کا بھی جوڑا ہے، آخرت کی بھی زندگی ہے. ہر چیز جوڑوں میں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہر شے کو ہم نے جوڑوں میں بنایا تاکہ تم اس سے یاد کر لو، یاد دہانی لے لو، ریمائنڈر لے لو. کس چیز کا ریمائنڈر؟ کہ اس دنیا کی زندگی کا بھی جوڑا ہے آخرت کی زندگی. تو ہمارا بیسیکلی فوکل پوائنٹ فی الحال کیا چل رہا ہے؟ وہی نبأ العظیم، وہی آخرت کا دن. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام آیات پڑھیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان میں سے سبق نکالنے کے لیے ان کی مکمل حکمت کو سمجھنا ضروری ہے. آگے دیکھیے نمبر 6 آیت، الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا. علم کیا ہے؟ استفہام تقریری، یعنی یہ کیوں پوچھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم اب اس کا جواب دو، نہیں، سوچنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، تاکید کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے کہ کیا ایسا ہے نہیں. تو تم سوچو اس بات پر، غور کرو، توجہ دو اس بات پر کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایسا خوبصورت بچھونا نہیں بنا دیا، کیا فرش نہیں بنا دیا. مہد گود کو بھی کہا جاتا ہے، ماں کی گود کو بھی قرآن میں مہد کہا گیا. تو جیسے تمہارے لیے ماں کی گود ایک بچھونا ہوتی ہے،
کرم، ملائم، ممتا، محبت، کھانا پینا، تعلیم، تربیت، سب تمہارا پہلا ماں کی گود ہے۔ اسی طرح تمام انسانیت کے لیے کیا اللہ نے پوری زمین کو مہد بچھونا نہیں بنایا جو کہ تمہاری ہر طرح کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے؟ اور لاسٹ صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صرف زندگی کی ہی ضروریات نہیں بلکہ مرنے کے بعد مردہ کو بھی اپنے اندر ہی جگہ دے رہی ہے۔ ایسا بچھونا ہے زمین، ایسا مہد ہے زمین۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نصب کر دیا زمین کے اندر، ایسا مضبوط کھڑا کر دیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، اور ان کے جمے رہنے کی وجہ سے زمین اپنے آربٹ میں جمی ہوئی ہے اور ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ گھوم رہی ہے، ایک کانسٹنٹ ڈسٹنس اس نے مینٹین کیا ہوا ہے، نہ اس کا ڈسٹنس ڈسٹرب ہو رہا ہے سورج سے اور باقی جو سولر سسٹم کی اینٹیٹیز ہیں، اور نہ ہی اس کی سپیڈ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا پھر بنے گا کیا؟ جب یہ فینومینا آف نیچر ڈسٹرب ہو جائیں گے تو پھر تو ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی، زمین تیز گھومنے لگ جائے، گریوٹی ختم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، ہمیں زمین کے ساتھ ہی جوڑ دے، یا پھر سورج اور زمین میں فاصلہ کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہمارا اپنی زندگی ختم اور تباہ ہو جائے گی، تو یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین ہی نہیں، اس کے اوپر پہاڑ بھی بنائے۔ زمین سیدھی سیدھی بنائی تو پہاڑ اونچے اونچے بنائے۔ ان دو جوڑوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور پہاڑ میخوں کی طرح کھڑے کر دیے، جیسے کہ زمین میں خیمے لگائے جاتے ہیں۔ جیسے تم صحرا میں یا کہیں وزٹ کرتے ہو، کہیں سیر تفریح کرتے ہو، تو تم خیمے لگا کے نصب کر دیتے ہو اور اس میں تم رات گزارتے ہو، اور وہ تمہارے اوپر چھت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ہی بچھونا بنا دیا اور پہاڑوں کو اسی طرح میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں پیدا کیا ہم نے جوڑوں میں تمہیں پیدا کیا، اکیلا پیدا نہیں کیا۔ یعنی انسان کو بھی مرد اور عورت بنایا، اور انسان اٹ سیلف، اکیلا انسان بھی، وہ بھی صرف جسم نہیں ہے، وہ بھی جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ تمہیں جسم اور روح بھی بنایا۔ اور پھر جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا، من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا۔ مقصد کیا ہے جوڑوں کا ذکر کرنے کا؟ کہ جب جوڑے بنیں گے، اور جوڑوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں کامل موافقت ہوتی ہے، نفسیاتی، جذباتی، جسمانی، احساسات، ہر چیز میں موافقت ہوتی ہے، یعنی اٹریکشن ہوتی ہے۔ ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ وہ مل کر ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں۔ یہ ایک میں کچھ مسنگ پارٹس ہوں گے، دوسرا اس پزل کو کمپلیٹ کرے گا، ان مسنگ پارٹس کو کمپلیٹ کرے گا، اور پہلا دوسرے کے مسنگ پارٹس کو کمپلیٹ کرے گا۔ تو جوڑے اس لیے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تکمیل ہو سکے، اور تکمیل صرف ظاہری نہیں، جو مقصد ہے، جو حاصل کرنا ہے، جو کہ پانا ہے، وہ مقصد بھی حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ دنیا میں جو کیا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، انجام ہوگا، ابتدا کا انجام ہوگا، تب یہ بھی جوڑا مکمل ہوگا، ادروائز تو یہ جوڑا مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ تم کیوں نہیں مانتے؟ اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ اس سیکشن میں کیا ہے؟ غور و فکر کی ہی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے بار بار یہ سوچنا ہے، ہر چیز کو، ہر آیت کو ریلیٹ کرنا ہے قیامت کے دن سے، ادروائز ہم نتیجے پہ پہنچیں گے کیسے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، پھر تمہارے لیے نیند بھی بنائی تاکہ تمہیں آرام کا ذریعہ بن سکے تمہارے لیے، تم سارے دن کی تھکان کو ختم کر سکو، رات کو آرام کر سکو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور تمہارے لیے ہم نے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، یعنی دن کو تم محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، مختلف سبحًا طویلا، مختلف مصروفیات میں تم مصروف رہتے ہو، بیزی رہتے ہو، تو اس کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنا کر پورے دن کے اوپر حاوی کر دیا، وہ چھا گئی رات اس کے اوپر، اور پھر اللہ نے تمہیں نیند بھی دے دی تاکہ تم اس میں آرام کرو،
سکون کرو. لیکن نیند کے بعد کیا آتا ہے؟ نیند کے بعد پھر الٹیمیٹلی اٹھنا ہوتا ہے. اور نیند کیا ہے؟ نیند موت کی بہن ہے. یہ حدیث ہے نا کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی طرح ہے. نیند میں بھی ہماری روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ہمیں جاگنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر واپس ڈال دیتے ہیں، اور جب نہیں جاگنا ہوتا تو وہ انسان پھر اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے. تو نیند اٹ سیلف ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے. روز ہم جب سونے لگتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے تو نے مجھے زندگی دی اور موت دی. یہ تو نہیں کہتے تو نے مجھے سلایا اور اٹھایا. اسی طرح جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ تیرا شکر ہے اور حمد ہے کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد زندگی دی. تو یہ جو نیند ہے یہ تو ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے. تو موت کے بعد پھر کیا ہے؟ اٹھنا. موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندگی میں معاش کے لیے، نیند کے بعد جب دوبارہ زندگی میں معاش کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اصلی موت ہے اس کے بعد بھی پھر اٹھنا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر پھر سے ہم نے انجام کی طرف جانا ہے. اور جیسے تم رات کو چادر ڈال کر اپنے اوپر سو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر ہی چادر تنا دیتے ہیں، پوری رات کو لباس پہنا دیتے ہیں، اور جو نیند ہے وہ اس کو دنیا کو کاٹ دیتی ہے. اور اب تم ایک وقفے میں چلے جاتے ہو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط. بنائنا جو ہے وہ عمارت بنانے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. مضبوط عمارتیں بنانا، بلڈنگز بنانا. تو ہمارے اوپر، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں. تو جب تم لیٹتے ہو، تم رات کو سوتے ہو، تم اوپر دیکھتے ہو. اور خصوصاً جب پرانے زمانوں میں جو لوگ صحرا میں ٹریول کرتے تھے، جو مکہ مدینہ وغیرہ کے لوگ تھے، عرب کے بیسکلی جو لوگ تھے، تو وہ تو صحرا میں ہی ٹریول کرتے تھے، اور وہ تو خیمے ہی لگاتے تھے، اور وہ اس میں جب اوپر دیکھتے تھے خیموں سے باہر تو وہ تو آسمان ہی دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. ڈائریکٹ یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے. اس چیز کو دیکھیے گا، ڈائریکٹ کیوں خطاب ہو رہا ہے؟ تاکہ ڈائریکٹلی تم سوچو، ڈائریکٹلی میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، اور یہ سارا کچھ بنا کے یہ سب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 مضبوط عمارتیں بنائیں، 7 مضبوط آسمان بنائے، جن کی حقیقت ہم آج تک نہیں جانتے. ہم آسمان دنیا سے آگے نہیں دیکھ سکے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کا بتا دیا کہ یہ میری قدرت ہے کہ میں نے ایسے 7 آسمان بنائے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے ایک چراغ خوب روشن. اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ چراغ بنایا ہے، یعنی روشنی دینے والا سورج. اور وہاج کیا ہوتا ہے؟ شدت الحر کو وہاج کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ گرم، بہت زیادہ تمازت والا. تو انتہائی گرمی اور سن لائٹ دینے والا روشن 2 چیزیں سورج دے گا، روشنی دے گا اور گرمی دے گا. تو اس کی سورس اللہ تعالیٰ کہنے میں نے آسمان میں وہ لیمپ لگا دیا، وہ چراغ لگا دیا. تو تم اپنے خیموں میں چراغ لگاتے ہو، تم اپنے گھروں میں چراغ لگاتے ہو، تم اپنے بستر بچھاتے ہو. میں نے زمین کو بستر بنا دیا، میں نے آسمان کو چھت بنا دیا، اور میں نے اس میں لیمپ لگا دیا. وہ لیمپ جو کہ روشنی بھی دیتا ہے اور حرارت بھی دیتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا بدلیوں میں سے. معصرات اثرا سے ہے، مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. جیسے سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خواب کیا دیکھا تھا قیدی نے، کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہوتا ہے، معصرات. اور ہم سورۃ العصر میں بھی پڑھتے ہیں والعصر، وہی والا یہ ورڈ ہے. والعصر کا کیا مطلب ہے؟ ہم یوزلی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آتی ہوتی ہے زمانے کی قسم، مطلب وہ وقت جو نچڑتا جا رہا ہے، جو ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے، غمر کو اللہ تعالیٰ نے معصرات کہا ہے کہ وہ
بدلیاں جن کو کہ نچوڑا جاتا ہے وہ بادل، اور انہیں نچوڑو تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، خوب برسنے والا پانی۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پانی برساتے ہیں، اور کیوں برساتے ہیں؟ تمہارے لیے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس سے حب، دانے، غلہ، اناج، ونباتا، اور نباتات، مختلف پودے، درخت، سبزیاں، پھل۔ تو یہاں پہ ہماری ضروریات کی بات ہو رہی ہے، نیسیسٹیز آف لائف کی، ہمارے کھانے پینے کی، کہ تمہیں پانی بھی دیا جا رہا ہے، تمہیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات بھی، یعنی صرف تمہارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ باغات کس لیے ہیں؟ مزید خوبصورتی ایڈ کرنے کے لیے۔ باغات جو ہیں وہ تو لگژری کی طرف آ جاتے ہیں۔ حبن اور نبات کہہ کے کھانے پینے کی بات تو ہو گئی تھی، کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنات کا بھی بتا دیا۔ یہاں پہ دنیا کے باغات کی بات ہو رہی ہے۔ حدیقہ، ویسے باغ کو کہتے ہیں حدیقہ، جو لوگ نام بھی رکھتے ہیں حدائق، عربی میں اس کو باغ کو حدیقہ کہتے ہیں۔ جنت کس باغ کو کہتے ہیں؟ وہ جو بہت زیادہ گھنا باغ ہو، جو درختوں سے بھرا ہوا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید صفت بتا دی، الفافا، مزید ہی گھنا ہوگا، بہت زیادہ گھنے باغ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی دیے۔ کیوں دیے؟ کیونکہ تمہاری ضرورت صرف کھانا پینا نہیں تھی، تمہاری ضرورت وہ خوبصورتی بھی تھی کہ اس کو تم دیکھو، اور دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اور اٹریکٹ ہو کر پھر تم اللہ کو یاد کرو۔ تمہارے اندر جو حس ہے خوبصورتی والی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ یعنی صرف کوئی کام ہم پڑھتے ہیں نا کہ احسن طریقے سے کام کرنا ہے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جگہ پہ، کتنی احادیث میں ہم یہ کانسیپٹ پڑھتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو احسن طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے کرو، انتہائی خوبصورت طریقے سے کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمال ہے، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی رائٹنگ خوبصورت ہو۔ آج کل بچوں کی اتنی عجیب رائٹنگ ہوتی ہے نا، ہم لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا، ان چیزوں پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ صرف ضرورت پوری نہیں کرنی، اس کا خوبصورت لگنا بھی ضروری ہے۔ ہر چیز میں خوبصورتی ہونا، جمال ہونا، اس کو بہترین طریقے سے کرنا، اس کے مقصد کو اچیو کرنے میں شامل ہوتا ہے۔ صرف کام ہی نہیں کرنا، اس کام کو خوبصورتی سے کرنا، یہ دونوں کانسیپٹس یہاں پہ کور کیے جا رہے ہیں۔ اور جنات سے یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتیں، قیامت کے بعد جو جنتیں، ان کی فوراً ہمیں یاد آئے گی یہاں پر یہ جنتیں پڑھ کر کے، جو دنیا کے باغات ہیں، تو فوراً ہمارا ذہن کہاں جائے گا؟ وہ جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر قیامت کے دن کے بعد بھی جو ہمیں ملنی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 سے 16 میں ہم نے آیات کونی، آیات آفاقی کو پڑھا، اور ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں قیامت کے دن کو نہیں بھولنا۔ یہ سب ہے تو یہ سارا کچھ جو انسان کی زندگی میں ایک دن میں وہ نوٹ کرتا ہے کہ میرے پاس بستر ہے، میرے اوپر چھت ہے، میرے اوپر چراغ لائٹ جل رہی ہے، میرے پاس پانی، کھانا پینا ہے، میرے ارد گرد خوبصورتی ہے، میں سوتا ہوں، میری زوج ہے، میرا زوج ہے، زوج بیسیکلی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے میرے پاس۔ یہ ایک دن میں انسان اس سب کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو جب تمہاری زندگی کا ایک دن ایسا ہے تو پھر اگلا جو لاسٹ دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس پہ فوراً ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے کہ وہ پھر کیسا ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا دن، اس میں دیکھی ہوئی یہ سارے سائنس، یہ ساری نشانیاں ہمیں اس دن کی یاد دلانی چاہیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، یہ جو ایک دن تم نے گزار لیا، اب اس کے بعد اب تم سوچو اس فیصلے کے دن کے بارے میں۔ وہ فیصلے کا دن ہے ایک مقرر وقت، یعنی اس کا معین شدہ ہے وقت اور جگہ، اور اس کی تفصیلات سب اللہ تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں۔ کیوں بتایا جا رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ یقین آ جائے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ آنے والا ہے، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ ہم نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا تھا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اس کا جواب اب یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر یوم الفصل کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے، وہاں سے بھی کنٹینیوشن ہے یہاں پر، اور
اسی اس سیکنڈ سیکشن کے بعد تھرڈ سیکشن میں بھی اس کی کنٹینویشن ہے۔ دنیا کی نشانیاں دیکھ کر دنیا کے اس ایک دن نے ہمیں یاد دلا دیا کہ یہ فیصلے کا دن بھی آنا ہے، جس دن الگ الگ ہو جائے گا۔ کیا الگ الگ ہو جائے گا؟ سارا کا سارا حق اور سارا کا سارا باطل، ہر کام کا، ہر چیز کا اچھا انجام اور ہر چیز کا برا انجام۔ اور فصل کیا ہوتا ہے؟ فصل فیصلہ بھی، اور فصل بالکل الگ کر دینا، کاٹ دینا، جدا کر دینا۔ تو یہ جو یوم الفصل ہوگا یہ دنیا کی زندگی کے دنوں کو اور اس کے بعد آخرت کی زندگی کو کاٹ دے گا، ڈفرینشیٹ کر دیا اس نے، الگ الگ کر دیا، ان دونوں میں فرق کر دیا۔ تو یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جو کہ آ کے رہے گا، اس کا وقت مقرر ہے۔ تم سوال پوچھتے تھے نا، آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو سن لو یہ وقت آنے والا ہے، یہ آ کے رہے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ یہ نہیں قرآن میں بتایا جاتا کہ کون پھونکے گا، لیکن ہم احادیث سے جانتے ہیں کہ کون پھونکے گا۔ فرشتہ سور میں پھونکے گا، سور کی اپنی آواز ہوگی، اس انسٹرومنٹ کی، سور اس انسٹرومنٹ کا نام ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور اس فرشتے کی اپنی ہولناک آواز بھی ہوگی۔ تو وہ دونوں آوازیں مل کر دہشت کریٹ کر دیں گی، تو سور میں پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ پہلے سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اور قیامت بیسیکلی پہلے سب مریں گے نا، تو سب ختم ہوں گے، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ قیامت کا دن قائم ہوا، سور پھونکا جائے گا، تمام دنیا ختم ہوگی۔ اس کے بعد پھر سے سور پھونکا جائے گا تو سب آئیں گے فوج در فوج، گروہ بن کر، گروہوں کی شکل میں سب اکٹھے آئیں گے، سب دوڑ رہے ہوں گے، سراعن کأنہم الی نصب یوفزون۔ سورۃ الحاقہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نہیں، سورۃ المعارج میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسے بھاگ رہے ہوں گے اپنے جیسے ایسے تیز بھاگ رہے ہوں گے جیسے کہ وہ کسی ایک پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کسی ایک خصوصی نشانی کی طرف سارے جمع ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے۔ سب انسان قبروں میں سے نکل کے یوم یخرجون من الاجداث، قبروں میں سے نکل کے بھاگ رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے اور اکٹھے ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج ہوں گے، گروہوں میں ہوں گے۔ گروہ کس طرح ہوں گے؟ جو لوگ ایک جیسے تھے، ایک عقیدے پہ یقین رکھنے والے تھے، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ جو لوگ آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ قومیں آپس میں اکٹھی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اکٹھی ہوگی، وضو کرنے والے سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح مختلف گروہ ہوں گے قیامت کے دن، جن کا ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ الاسراء میں بھی پڑھیں گے اور وہاں پہ زیادہ تفصیل میں پڑھیں گے۔ اور قیامت کا دن اب قائم ہو گیا، پھر سارے فوج در فوج آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے۔ قیامت کی جو ڈسکرپشنز ہم پڑھتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ڈسکرپشن میرے خیال میں ہم آسمان کی پڑھتے ہیں۔ آسمان سرخ ہو جائے گا، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آسمان جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائے گا، بیسیکلی آسمان میں دروازے بن جائیں گے اور وہ اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ 7 آسمان تھے نا ہم نے پڑھے تھے، تو سارے آسمان کھول دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم سورۃ الفجر میں پڑھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیچھے صف در صف آئیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ آسمان پھر کھول دیا جائے گا۔ اور آگے اس سے اگلی ہی صورت میں ہم پڑھیں گے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا آسمان کی؟ مطلب آسمان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تخلیق ہے، اللہ کی بہت بڑی تخلیقات میں سے، کریشنز میں سے ایک کریشن ہے۔ اس کو سمجھو، اس کی انٹینسٹی کو سمجھو، اور پھر اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ تو وہ آسمان جس کی اتنی بڑی تخلیق ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں نے اس کو بغیر ستونوں کے بنایا، میں نے تم پر اتنی بڑی چھت بنا دی جس میں نہ کوئی سوراخ ہے، ہم نے سورۃ الملک میں پڑھا تھا، نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، اور اس کا بھی قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، کھل جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ وہ پہاڑ جو اب تم دیکھتے ہو کہ میخوں کی طرح کھڑے ہیں، اتنے زیادہ مضبوط ہیں اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے روئی بنا دیں گے، روئی بنا کے اڑا دیں گے، اس کے بعد وہ ریت بن جائیں گے، ہلکی ریت بن کے پھر وہ بیٹھ جائیں گے، ساری زمین فلیٹ ہو جائے گی، اس پہ ریت بیٹھ جائے گی، اور وہ کیا پھر پہاڑ کیا لگیں گے، جیسے ریت میں ہم دیکھتے ہیں سینڈ ڈرونز جو ہوتے ہیں، یا پھر جو صحرا ڈیزرٹ میں جب ہم جاتے ہیں، یا ہم ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں، جاتے ہیں ہم کہاں ہیں صحرا میں آج کل، ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سراب نظر آتا ہے نا، کہ دور سے لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، انسان چلتا چلتا ہے پھر لگتا ہے کہ نہیں اس سے آگے پانی ہے، اس طرح میراج جو بن جاتا ہے، تو وہ اس سراب کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہاڑ جو ہیں ان کی الٹیمیٹ شکل کیا ہوگی، اینڈ ریزلٹ ان کا کیا ہوگا، جو اتنے اونچے بڑے مضبوط تھے وہ نیچے لگ جائیں گے زمین کے ساتھ، ریت بن کے کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی ان کی، ختم، اور بالکل سراب لگیں گے، یعنی کبھی تھے ہی نہیں، دھوکہ لگیں گے، اور ان کو دیکھ کے بھی محسوس ہوگا کہ یہ دھوکہ ہی تھے، دھوکہ ہی ہے، سراب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، آیت نمبر 21 سے 30 تک اب ہم جہنم کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ ہمارا 4th سیکشن ہوگا۔ 3rd سیکشن میں ہم نے کیا پڑھا، دوبارہ قیامت کے دن کے بارے میں، وہ سوال جو شروع میں پوچھا جا رہا تھا اور جو پچھلی صورت میں پوچھا گیا تھا کہ قیامت کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ کیا ہے، جس کے بارے میں مختلف رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ ہے قیامت، یہ ہے وہ فیصلے کا دن، اس کی تیاری کر لو۔ اور آگے پھر جب فیصلے کا دن قائم ہو جائے گا، اس کے بعد یا تو پھر جہنم ہوگی یا تو پھر جنت ہوگی۔ تو پہلے ہم جہنم کا ذکر پڑھیں گے 21 to 30، اس کے بعد ہم جنت کا ذکر پڑھیں گے 31 to 36 میں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے، یا جہنم گھات میں ہے، مطلب یہ کہ جہنم نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے، اس کی تیاری مکمل ہے، وہ بھرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس کو کھینچا جا رہا ہے، اور وہ اس میں جب لوگ ڈالے جائیں گے تو شروع میں بھی جیسے ہم نے پڑھا تو وہ پھر کیا کہے گی، اہل من مزید، کیا اور بھی ہیں جو کہ مجھ میں ڈالے جائیں، یعنی مزید وہ چاہے گی کہ مجھ میں مزید ڈالے جائیں، کیوں، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس میں بندے ڈالے جائیں، اور اس کا جو بنانے، اللہ کی وہ جو تخلیق ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، تو وہ اپنا مقصد پورا کرنے چاہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو وہ چپ کرے گی۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا، سورۃ القاف میں پڑھا تھا ہم نے، سورہ قاف میں۔ تو یہ جہنم کس کے لیے چنگھاڑ رہی ہوگی، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے، طاغین کے لیے جو طغیانی کرتے ہیں، طغیانی جیسے ہم سمندر کے لیے پڑھتے ہیں نا، سمندر میں طغیانی آتی ہے، اردو میں بھی یہ ورڈ ہوتا ہے، یعنی طوفان آتا ہے سمندر میں، اور سمندر میں جب طوفان کیا ہوتا ہے، سمندر کا طوفان، سمندر جو کہ نارمل طریقے سے آرام سے بہہ رہا ہوتا ہے، جب اس کی لہریں ایک دم سے باہر نکلتی ہیں، اپنی حدود کو پھلانگتی ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ، اس کو ہم کہتے ہیں طغیانی آئی ہے، طوفان آیا ہے۔ تو انسان بھی جب اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ، تو اس کو انسان کی طغیانی کہا جاتا ہے، تو وہ انسان طاغی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو جہنم ان سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ان طاغین کے لیے جو کہ اللہ کی حدود کے اندر نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام کی تھی، 400 چیزیں حلال کی تھی، لیکن وہ جو حرام کی تھی نا وہ بہت اٹریکٹیو تھی، ان کی طرف انسان جاتا رہا۔ 10 کمانے کے طریقوں سے منع کیا ہے، 1000 کمانے کے طریقے جائز ہیں، لیکن وہ جن سے منع کیے ہیں ان کی طرف جاتا رہا۔ کتنا کچھ اللہ نے پہننا الاؤ کیا ہے، صرف چند چیزوں سے اللہ نے منع کیا، صرف تم باہر بے پردہ مت جاؤ، گھر میں جو جیسے رہو، لیکن وہی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ سب کچھ اللہ نے پینا حلال کیا، صرف 1-2 چیزوں کو پینے سے اللہ نے منع کیا، لیکن وہی پینا ہے انسان نے۔ تو اللہ نے
منع تو تھوڑی چیزوں سے کیا ہے، منع تو کم چیزوں سے کیا، حرام تو کم چیزوں کو قرار دیا، زیادہ دنیا کی چیزوں کو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور وہ جو حرام ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ بھی تو لینا تھا نا، تو ٹیسٹ لینے کے لیے تو ضروری تھا کہ کچھ چیزوں سے تو منع کیا جاتا۔ وہ حدود ہیں اللہ کی، ان حدود کا ہم خیال رکھیں گے تو ہم توغین میں نہیں جائیں گے، اور اگر ہم ان میں سے ایک بھی حد سے باہر نکلتے ہیں اور پھر ہم سوچتے کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ کون سا اتنی بڑی بات ہے، میں نمازیں تو پڑھتی ہوں نا، اگر میں پردہ نہیں کرتی تو کیا ہوا، میں سود کماتی ہوں تو کیا ہوا، اگر میں بینک میں میری جاب ہے یا میرے ہسبینڈ کی جاب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہم نے لون لے رکھا ہے، قرضہ ہم نے لیا ہوا ہے، بزنس تو ہمارا چل رہا ہے، تو کیا ہوا، میں نمازیں تو ساری پڑھتی ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کی حدود تو کراس کر لی نا، اللہ نے کہا ہے میری ساری کی ساری حدود، ساری باؤنڈری پورا سرکل ہوگا آپ کے ارد گرد، وہ باؤنڈری آپ کہیں سے بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہم اس باؤنڈری کو کسی ایک جگہ سے بھی توڑ دیتے ہیں تو ہم طغیانی کرتے ہیں، ہم توغین میں شمار ہو جاتا ہے ہمارا، ہم نے سرکشی کر ڈالی۔ تو صرف توغین کا ورڈ یہاں پہ کیوں آیا؟ یہاں پہ تو کافرین اور مکذبین کا ورڈ نہیں آیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے تو بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے یہاں پر ان سب سے بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جو کہ اللہ کے احکامات کو صرف یہی نہیں کہ انکار کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں، بلکہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، میں اس پہ عمل کر لوں، میں اس پر عمل نہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، کچھ نہیں کرتے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اللہ کے بارے میں کہ تم کچھ بھی کر لو؟ نہیں، للطاغین مآبا، یہ جہنم ٹھکانہ ہے توغین کے لیے، توغین میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قیامت کے غلط عقائد میں صرف وہی عقیدہ نہیں تھا جو ان کا تھا، مکذبین اور کافرین کا، وہ عقیدے بھی شامل تھے، غلط عقیدے جو مسلمانوں کے بھی ہیں۔ اب تو ہم جب تک ہم اپنے آپ کو امیجن نہیں کریں گے ان سچویشنز میں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ ہمارا پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں، اللہ کی حدود جو ہیں جن کو ہم نے فرسٹ پارہ سے پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، ان کے اندر ہم آ جائیں۔ ابھی سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں گے، اتنا زیادہ موٹیویٹ کریں گے کہ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو یہ موٹیویٹ کر لیں گے کہ یا اللہ میں نے توغین میں شامل نہیں ہونا، میں نے تیری حدود میں رہنا ہے، چاہے مجھے ابھی پتہ ہے تیری حدود ہے کیا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں، مجھے ابھی نہیں پتا کہ یا اللہ تیری حدود کیا ہے، لیکن میں نے یہ صورتیں پڑھ لی، میں نے رہنا تیری حدود میں ہی ہے۔ اب آگے جب ہم پھر پہلے پارے سے حدود پڑھنی شروع کریں گے نا، یقین جانیں پھر ہمارے لیے ان میں رہنا اتنا آسان ہو جائے گا، پھر ہمارا وہی ایٹیچیوڈ ہوگا جو کہ پہلے پارے میں ایکسپلین ہوتا ہے، سورۃ البقرہ میں ایکسپلین ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، مان لیا، ہم باغی نہیں ہوئے، ہم نے سرکشی نہیں دکھائی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، میں نے نہیں کرنا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، نہیں، میں نے سنا اور میں نے مان لیا۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایٹیچیوڈ بدل جائے، دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل جائے، زندگی کو آبزرو کرنے کا، ہم کائنات کو دیکھیں تو اس طرح نہ دیکھیں جیسے باقی کفار دیکھتے ہیں یا باقی عام انسان کوئی دیکھتا ہے جس کا اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں تذکر اور تشکر کی طرف لے کر جا رہا، ہمارا نظریہ بدل گیا دنیا کو دیکھنے کا، کائنات کو دیکھنے کا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا نظریہ ہی بدل گیا، ہم نے اپنی روح کو پہچاننا ہے، ہمارے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کا تذکر اور تشکر ہمارے اندر ڈیولپ ہوا، کیونکہ ہمارے اندر بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا نظریہ بدلتا ہے، اس طرح ہمارا پوری زندگی گزارنے کی طرف ہمارا پورا کا پورا نظریہ، پورا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، ہماری پرسنالٹی ڈفرینٹ طریقے سے شیپ ہو جاتی ہے، ہماری ایسی شخصیت بن جائے گی، بن جانی چاہیے، بن جاتی ہے، یہ تمام احکامات اور صورتیں پڑھ کر کہ جب ہمارے اوپر اللہ کی حدود واضح ہونے لگیں، کھلنے لگیں تو جھجک نہ رہے، پھر وہ جو چیزیں ہمیں پہلے روکتی تھیں کہ نہیں میں نے عمل نہیں کرنا، ابھی میں نہیں کر سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے ایگزامز بھی دینے ہیں، میں نے میڈیکل کی تیاری کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے شادی ایسے ہی کرنی ہے دھوم دھام سے، میں مہندی اور یہ اور وہ مایوں یہ نہیں چھوڑ سکتی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ اتنی باتیں کریں گے، تو یہ ساری فکریں
ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی. اپنے آپ کو ہم نے اس باؤنڈری میں بند کر لینا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے فکس کی ہے. اور یقین کریں وہ باؤنڈری بہت بڑی ہے. میں پھر سے بتا دیتی ہوں، زیادہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں، کم چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. وہ کم چیزیں ہم سے نہیں چھوڑی جاتی. کیا سننے سے اللہ نے منع کیا ہے؟ ایک میوزک ہی ہے نا. باقی ہم جو سننا چاہیں، جو پڑھنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، ایک میوزک نہیں سننا، لیکن وہی سننا ہے بس. ہم نے وہی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، وہی ہمیں اچھا لگتا ہے. کیا کریں ہم؟ تو اس ایٹیٹیوڈ کو، اس سوچ کو، اس نظریے کو ہم نے بدلنا ہے. ہم نے سرکشوں میں شامل نہیں ہونا. کیونکہ للطاغین مآبا، یہ ٹھکانہ سرکشوں کا ہے. مآبا کیا ہوتا ہے؟ مآب، لوٹنے کی جگہ، جس کی طرف فزیکلی لوٹا جاتا ہے. تاب اور مآب دونوں کا مطلب ہے لوٹنا. تاب میں کیا ہوتا ہے؟ تاب توبہ، ٹھیک ہے، توبہ جس سے ہے. تو تاب کیا ہوتا ہے؟ حصی طور پر لوٹنا اللہ کی طرف، یعنی روحانی طور پر توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کر لینا، اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا، اللہ کے احکامات کی طرف چلے جانا. اور مآب کیا ہے؟ کیسا لوٹنا؟ حصی طور پر فزیکلی لوٹنا، اس جگہ کسی جگہ کی طرف بار بار لوٹنا. تو مآبہ ہم آگے پہ پڑھیں گے کہ متقین کے لیے کیا مآبہ ہے، ان کا کیا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ ہم طاغین کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے. تو ان کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے جہنم. لابسین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. لابسین ٹھہرنے والے ہیں اس میں. احقابا مدتوں، احقابا حقب سے ہے، مدت در مدت، مدت در مدت. مدت کیا ہوتی ہے؟ ایک سرٹن ٹائم ڈیوریشن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقب جو ہے وہ اس کی مدت 80 سال ہے. تو حقب کے بعد حقب، مدت کے بعد مدت، احقاب پلورل ہے نا، مختلف مدتیں آئیں گی 80 سال کے بعد. یعنی وہ بار بار شروع ہوتی جائیں گی اور ہمیشہ اسی میں ٹھہرنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا. اسی لیے آپ کا یہاں پہ ورڈ آیا ہے لوٹنا ہوگا، بار بار لوٹنا ہوگا، بار بار وہ مدت واپس آئے گی. جہنم کی جو کھائیاں ہیں نا، جہنم گھاٹی ہے، جہنم اندر ہے، گہری ہے، وادیاں ہیں، آگ سے بھری ہوئی، مرصاد ہے. اس میں سے جب ہم استغفر اللہ، اس میں سے جب جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، مالک کو بلائیں گے، اور جہنم کے جو اور خزائن ہوں گے، جو جہنم کے اوپر فرشتے ہوں گے، ان کو بلائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے نکال لیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بچا لیں. اور وہ کوشش کریں گے کہ ہم اوپر چڑھیں. اور جب وہ اوپر چڑھیں گے تو انہیں دھکا دے دیا جائے گا، وہ دوبارہ اندر گریں گے، پھر وہ کوشش کریں گے. مطلب کیا ہے؟ بار بار لوٹنے کی یہ جگہ ہے، بار بار اسی میں واپس آئیں گے، اسی میں واپس گریں گے. عذاب سے کسی صورت کمی نہیں ہوگی، اور مدتوں اس کے اندر رہیں گے. ایک مدت ختم ہوگی، انہیں لگے گا کہ میں تھوڑا سا اوپر پہنچنے والا ہوں، شاید میں باہر نکلا ہوں، انہیں دوبارہ پھینک دیا جائے گا، دوبارہ اس کی مدت شروع ہو جائے گی. کیوں ہوگا ایسا؟ کس لیے ہوگا ایسا؟ یہ ہم ویسے پڑھتے ہیں نا کہ ایک گناہ کا جو برا بدلہ ہے وہ 1 کے برابر ہے، اور جو ایک نیکی ہے وہ 10 کے برابر ہے. نیکی کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے، اور گناہ کے بدلے میں ایک اس کا بدلہ ملے گا، ایک سزا ملے گی. تو برابر ہوگا، عدل ہوگا نا. لیکن یہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، 1=1 نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو عمل تھا برا، اس کی کوالٹی کیسی تھی، اس کی شدت، اس کی جو برائی تھی وہ کتنی زیادہ تھی، اس کی ہیبت، اس کے اندر جو دہشت تھی، اس کا جو شر تھا وہ کتنا زیادہ تھا. وہ چاہے وہ ایک برائی ہو، لیکن اس کی کوالٹی اس کی ہیبت، اس کا شر اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس کی اتنی لمبی سزا ہے. ادروائز اس کی اتنی لمبی سزا کیوں ہو؟ تو یہ عدل کا ہی نظام ہے جو کہ یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے. اور یہ جہنمیوں میں سرکشوں نے رہنا ہوگا مدتوں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، برد، کسی قسم کی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، کچھ ٹھنڈا نہیں ہوگا. صرف کیا ہوگا؟ گرمائش، گرمی کی شدت، گرم ہوائیں، آگ
اور وہ بھی اوپر سے بند. وائل کیسی وادی ہوگی؟ جو کہ ساری بند ہوگی اور آگ سے بھری ہوئی ہوگی. بڑے بڑے مینار ہوں گے جو کہ آگ کے ہوں گے. اور ولا شرابہ، یہ سورۃ الہمزہ میں جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ولا شرابہ، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز ہوگی. اس میں وہ ایسا کچھ بھی نہیں چکھیں گے، کچھ ٹھنڈا بھی نہیں چکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ پینے کو نہیں چکھیں گے جس سے ان کی پیاس بجھ سکے. بلکہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ الا حمیما وغساقا، مگر جب بھی انہیں پیاس لگے گی تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ. غساق، بہتا ہوا خون، بہتی ہوئی پیپ، اور اس میں جتنا بھی ایک ہیومن باڈی کا جل کے جو بھی گند ہو سکتا ہے وہ سارا اس میں ملا ہوا ہوگا. وہ ان کے پینے کے لیے ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، یہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ ان کے کھانے کے لیے سوائے غسلین کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور غسلین کی بھی کیا ڈیفینیشن تھی؟ جو بھی دھول دھل کے جل کے جو گند کباڑ جو پیچھے رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، وہ سارا صرف وہ کھا سکیں گے اور کچھ بھی نہیں. اور ان کے پینے کے لیے بھی یہی گند بلا اور یہی سارا کچھ ہوگا. اور یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا. یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اتنی شدید سزا دی جا رہی ہو تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں سزا دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ کیوں ڈرا رہے ہیں. یہ جو ڈرانا ہے یہ ڈیزرونگ ہے، یہ تمہارے ان اعمال کے لیے ٹوٹلی ڈیزرونگ ہے، موافق ہے اس کے بالکل ایکول ہے. یہ بالکل عدل کا نظام ہے. عدل کے حساب سے تمہیں پورا اس کی موافقت سے، اس کے حساب سے، تمہارے اعمال کے حساب سے تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. وہ کوئی زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کم ہوگا، کم تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مت سمجھنا کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یا ہو سکتی ہے، یا اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی کوسچن مارک لگا سکیں کہ یہ، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اتنا ڈراؤنا کیوں بنایا، ایسی کیوں ہے، ایسی سزا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، جواب بھی دے دیا. جزاء وفاقا، تمہارے جو اپنے اعمال ہیں ان کے ایگزیکٹلی ان کے حساب سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹلی اسی جیسا بدلہ ہو. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تھے نہ وہ امید رکھتے حساب کی. انہیں پوری امید تھی کہ حساب نہیں ہونا، قیامت شیامت نہیں آنی. یو اونلی لیو ونس، ہم ایک ہی دفعہ زندگی جیتے ہیں، جی لو. زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے نا، مزے کر لو، جو کرنا ہے کر لو. یہ ایک ہی زندگی، اس میں اچیو کر لو جو کر سکتے ہو، پہن لو جو پہن سکتے ہو، گھوم لو جہاں گھوم سکتے ہو، ناچ لو جتنا ناچ سکتے ہو. یہی سارا کچھ ہم سنتے ہیں نا، یہی سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد. اور یہی سارا کچھ صرف آبزرو نہیں کرتے، ہمیں مشورے بھی یہی دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرکٹلی رکھا ہوا ہے، اتنا تم نے اپنے آپ کو سخت کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا کچھ تم فالو کرتی ہو، کیوں؟ ہمارے ساتھ انجوائے کرو نا. کیا ہو گیا، ایک ہی تو زندگی ہے یار، مر کر جائیں گے، ختم، کیا ہو گیا، چلو مزے کرتے ہیں. یہ باتیں سنتے ہیں نا ہمیں مشورے دیے جاتے ہیں، یہ لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی لائف کا ایم بنایا جاتا ہے اور اس بات کو ایم بنا کے پرپز لیسلی لائف کو گزارا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے وہ لوگ، یہی تھے جو ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، کر لو انجوائے، ایک ہی تو زندگی ہے، مزے کرو، بعد میں کچھ نہیں ہونا، حساب شساب کچھ نہیں ہونا. یہ بھول جاتے ہیں نا جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سب کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، تمہیں یہ دیا تھا، اس کو کیسے کیسے گزارا، کیسے کیسے خرچ کیا، کیسے کیسے لگایا، اللہ کی حدود کو پورا کیا کہ نہیں. ساؤتھ افریقہ کے جو بہت بڑے اسکالر تھے، پریچر جو تھے، احمد دیدات صاحب، ان کا بہت مشہور ہے نا یہ واقعہ کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ مر جائیں اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ قیامت تو ہے ہی نہیں، یہ جو اب آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ایویں ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو احمد دیدات نے جواب دیا تھا، اس سے اچھا ہی محسوس ہوگا جب کہ تم مر جاؤ اور تمہیں پتہ چلے کہ جی ہاں قیامت ہے، تو حساب ہونا ہے. یہ
تیاری کر لے بندہ، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے یہ سوچ رکھے کہ جی شاید حساب ہو ہی نہ، اور اگر ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر یہ سوچ کر کوئی جائے کہ جی ہونا ہے، اگر نہ ہو، ایگزامز کا آپ سوچ کے جائیں جی میرا کل پیپر ہے، نہ ہو تو اسٹوڈنٹ ریلیکس ہی رہتا ہے. لیکن اگر تیاری ہی نہیں کی، پتہ ہے کہ جی پیپر ہی نہیں ہونا، بعد میں ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہ جو سوچ ہے کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے. انہیں جب کہا جاتا تھا تو انہیں یقین تھا کہ نہیں جی قیامت نہیں آنی، ہمارا حساب نہیں ہونا. حساب ہوا بھی تو ایسا نہیں ہونا جیسا کہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، جیسے یہ مولوی لوگ ہمیں بتاتے ہیں. وہ تو ایزی شیزی سا ہوگا، آسان سب سارا کچھ ہوگا، آرام سے ہم جنت میں انٹر ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ان کی ساری امیدیں غلط تھیں. ان کو پورا بدلہ دیا جا رہا ہے. کیوں پورا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا حساب کا. تو جو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق عمل کیے، اس کے مطابق پھر انہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ان کی یہ سوچ تھی اور ان کا یہ یقین تھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اس کے اوپر انہوں نے پھر جب انہیں کہا جاتا کہ نہیں ہے قیامت، حساب ہے، اس کو جھٹلایا بھی، کہا بھی کہ تم جھوٹے ہو، یہ کتاب جھوٹی ہے، رسول جھوٹے ہیں، تم سب جھوٹے ہو، سب کو جھوٹا کہہ دیا. ہماری آیات کو کذابہ پھر وہی مصدر آ رہا ہے. مصدر کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیے، کیونکہ مصدر آیت میں اتنی خوبصورتی ڈیولپ کر دیتا ہے. مطلب انہوں نے اس کو ایسے جھٹلایا جیسے کہ اصلاً حقیقت میں جھٹلایا جاتا ہے. جیسے ایویں نہیں کہ تھوڑا بہت کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں انہوں نے جھٹلایا. انہوں نے اصل میں اتنے برے طریقے سے جھٹلایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے جھٹلایا ہے. یعنی لاسٹ ٹائم بھی جو میں نے اگزامپل دی تھی کہ میں نے اس کو ایسے تھپڑ مارا جیسے کہ تھپڑ مارا جاتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے ایویں ہلکا سا مار دیا ہوگا بدلہ لینے کے لیے. میں بس بات کو کور کر رہی ہوں اور دوسروں کو بتا رہی ہوں کہ جی ہاں میں نے مارا میں نے اصل میں ہلکا سا تھا، یا مجھے جتنا مارنا چاہیے تھا میں نے اس سے شدید مارا، بدلے سے بھی اوپر کا ہی کام کر دیا. پتھر کے جواب میں اتنی بڑی اینٹ مار دی. نہیں، ہمارے ریلیجن میں پتھر کے جواب میں پتھر ہی الاؤڈ ہے. تو میں نے اس کو ایسا تپڑ مارا جیسا کہ مجھے مارنا چاہیے تھا، اس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہوا. تو یہ مصدر کا مقصد ہوتا ہے، مصدر ایڈ کرنے کا آیت میں یہ مقصد ہوتا ہے. تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اس کو مانا نہیں، جھٹلایا بھی اس کو، جیسے کہ جھٹلایا جاتا ہے، اس کو جھوٹ کہہ دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے اسے ایک کتاب میں. جو تم نے کیا، جو تمہارے اعمال تھے، جس کا اب تمہیں پورا بدلہ دیا جا رہا ہے، جو تم حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، تم جھٹلاتے تھے، ہر چیز ہم نے کتاب میں شمار کر رکھی ہے. کون سی کتاب؟ وہ اعمال نامہ. تم اس کتاب کو جھٹلاتے رہے، تم اس اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے رہے، اور اس میں موجود قیامت کی باتوں کو تم جھوٹا کہتے رہے، جھٹلاتے رہے. تو اب اس کتاب کا کیا کرو گے؟ وہ اعمال نامے جو اس دن کھول کر پیش کر دیے جائیں گے، اذا الصحف نشرت، پھیلا دیے جائیں گے سارے صحیفے، اور ان میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. اب کیا کرو گے؟ تو بہتر یہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم عمل کر لیتے تاکہ وہ کتاب تمہاری اچھی ہو، تمہارے اعمال نامے اچھے ہوں. ہم نے تعارف القرآن میں کیا پڑھا تھا؟ انسان کی زندگی میں 2 کتابیں سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک یہ اللہ کی کتاب جس کے ساتھ حدیث شامل ہے، حدیث کو کبھی الگ مت کیا کیجیے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، قرآن و حدیث. اور دوسری ہمارے اعمال نامے. تو جو ان کتابوں پر، دنیا کی ان اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا رہے گا، جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کی ہی وہ کتاب اچھی ہوگی، اعمال نامے صرف اس کے اچھے ہوں گے. اور جو اللہ کی کتاب کو ہی جھٹلاتا رہا، اللہ کے پیغامات کو، احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، احادیث کو، سب کو جھٹلاتا رہا، تو اس کا تو پھر اعمال نامہ اچھا نہیں ہوگا. تو اس اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ تم نے کیا لکھا گیا ہے، شمار ہوا ہے. اسی لیے تو تم انکار بھی نہیں کر سکو گے کہ تمہیں اس کے مطابق ہی بدلہ ملا ہے. بدلہ تمہارا پورا ہی ہے، تم اس سے منع نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. اب تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ہم سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں نا، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب.
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا، ہائے افسوس ہم پر، ما لِهَذَا الْكِتَاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو میں نے کی تھی، میں نے جس کو برائی سمجھ کے بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسے ہی کر لیا تھا اور میں نے اس کو اگنور کر دیا، میں نے کسی کو تانا مارا اور میں نے اسے اگنور کر دیا کہ چلو خیر ہے، چھوٹا سا ہی تو ہے، چھوٹی سی بات ہے، خیر ہے، میں نے چھوٹا سا ہی تو جھوٹ بولا تھا، میں نے چھوٹی سی تو تیوری چڑھائی تھی، میں نے ہلکا سا تو اپنی امی کے آگے اونچا بولا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا، اس کتاب میں ہر چھوٹی ہر بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، کیسی کتاب ہے یہ، ما لِهَذَا الْكِتاب، ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا، تو چکھو، تو اللہ تعالیٰ اس دن انہیں پھر کیا کہیں گے، یہ ان سے ڈائریکٹلی کہا جائے گا، تو چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کیا چکھنا ہے، صرف عذاب، تو ہرگز نہیں ہم زیادہ دیں گے تمہیں مگر عذاب، تم کچھ بھی مانگو گے تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا زیادہ زیادہ کر کے، سوائے جب بھی تم کچھ مانگو گے تمہیں صرف عذاب زیادہ کر کے دیا جائے گا، تمہارا عذاب بڑھتا جائے گا، عذاب زیادہ ہوتا جائے گا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہی تمہیں اب چکھنا پڑے گا۔ دنیا میں تم مزے کرتے رہے نا، مزے چکھتے رہے، دنیا میں تم نے متاع دنیا کو تم نے اچھی طرح چکھا اور تم نے بات نہیں مانی، دنیا مزے کرنے کی جگہ تھی ہی نہیں، دنیا امتحان کی جگہ تھی، سورۃ الدہر میں پڑھا تھا نا، نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائیں اسے، تو اصل مزے تو جنت میں تھے، جنت مزے کی جگہ تھی، تو تم الٹا ہی کام کرتے رہے، جنت میں تو تم نے ان حدود میں رہنا تھا، توغین میں نہیں جانا تھا، اب تم نے کر لی سرکشی، اب تم چکھو، اب تمہارے لیے صرف عذاب ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ تھا سیکشن نمبر 21 سے 30، جس میں ہم نے جہنم کی بہت خطرناک اور بہت زیادہ گرافک ڈیٹیلز پڑھی۔ تو وہی ہے نا یوم الفصل، جس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، سوال پوچھتے تھے اور لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ ہے وہ یوم الفصل جس کے بعد یہ دن دیکھنے پڑیں گے، جہنم، اور اس کے بعد جہنم کے بعد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہے، ان کا ذکر ہے، آیت نمبر 32 to 36، اچھے لوگوں کا انجام، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے مفاز ہے، کامیابی ہے، یا کامیابی کی جگہ ہے، یہ اس میں ظرف بھی ہے اور یہ اس کو ایز اے مصدر بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں ظرف بھی، کامیابی ہے یا کامیابی کی جگہ ہے، یا وہ کامیابی کا اب وقت ہے ان کے لیے، متقین کے لیے۔ یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوا ہے، نہ مسلمین، نہ مؤمنین، نہ محسنین، بلکہ متقین، اور ہم نے پچھلی 11 صورتوں میں بھی دیکھا تھا زیادہ تر متقین کا ہی ورڈ یوز ہوا تھا، چاہے وہ سورۃ الملک ہو یا قلم ہو یا آگے کی صورتیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ بات ہی بیسک گناہوں کی ہو رہی ہے۔ متقی کا ورڈ کس سے ہے، وقع سے، ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھا تھا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو بچا لے گا انہیں اللہ، تو وقع کا جو ورڈ ہے اس سے متقی بنتا ہے، تقوی اس سے بنتا ہے، وقع بچانا کیا، بچانا مطلب جو تقوی ہے وہ پھر کیا ہوا، گناہوں سے بچ جانا، ٹھیک ہے۔ اصل جو تقوی سے ہمارے ذہن میں ایک لفظ جو آنا چاہیے وہ ہے بچنا ہمارے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے۔ تو متقین کون ہیں، جو اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے بچتے رہے، گناہوں سے اپنا دامن بچا کے دنیا میں سے گزرے ہیں، اور دنیا میں سے گزر کر اس یوم الفصل تک پہنچ گئے، فیصلے کے دن تک پہنچ گئے، اور اب حساب قائم ہو رہا ہے۔ تو یہ توغین نہیں تھے، انہوں نے اللہ کی حدود کا خیال رکھا، وہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان سے بچتے رہے، انہوں نے یہ فکر کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ فکر کی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ حساب لے گا، یہ فکر نہیں کی کہ لوگ مجھ سے کیا پوچھیں گے، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے، 50 عورتیں کھڑی ہیں ان میں صرف میں نے پردہ کیا ہوا ہے، تو لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کب نہیں مذاق اڑاتے، کب میں نے کہا یا کب کسی اسکالر نے کہا کہ مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ اشارتاً آپ کو کہتے بھی ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیوں تم نے اتنا کہہ رکھا ہے۔ تو لوگوں کے ڈر سے اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ
کے سامنے جواب دینے سے ڈریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، اور اس دن ہم کامیاب ہو سکیں، اس کی تیاری ہم کر لیں۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت، اور ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا بتایا، جہنم کا بتایا، آخرت کا بتایا، جتنی انفارمیشن دی ہمیں قیامت کے بارے میں، سب غیب ہے، سب ہمارے لیے غائبانہ ہے، ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی بیسس پہ ہم آج اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہے مغفرت، ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر، ان کے لیے ہے کامیابی۔ اور کامیابی میں کیا کیا شامل ہوگا؟ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، مطلب خوبصورت باغات ہوں گے جنتوں میں، اور خوبصورت پھل ہوں گے۔ انگور جو ہے وہ پرانے زمانوں میں ایک شاہی پھل کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا، اس کی اویلیبلٹی عرب میں اتنی کم تھی، اور اتنا جوسی اور اتنا ٹیسٹفل اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو ہمیشہ قرآن مجید میں بیسک سے بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کانسیپٹ سمجھ جائیں کہ پھر مزید کیا کیا ہوگا، مزید اور کتنی جوسی اور کتنی ڈیلیشیس اور کتنی لگزوریس اور کتنی مزے کے انعامات اور کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم ان مزید کھانے پینے کی ڈیٹیلز ہم سورۃ الرحمن سے آگے پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، سورۃ الواقعہ میں اور سورۃ الدہر میں، اور پھر یہاں پر اور آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان عورتیں، اترابا ہم عمر، حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں نوجوان ہوں گی، خوبصورت جسم والی ہوں گی، اور ہم عمر ہوں گی، مطلب ان کے ساتھ موافقت ہوگی، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی، وہ نظر آ رہی ہوگی۔ بیسکلی انسان کی جو انجوائمنٹ ہے وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتی۔ انسان کا کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مزے کرنا، یہ سب کچھ اکیلے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بنایا اور جنت میں بھیجا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا، انہیں ساتھ اسپاؤس دیا، پارٹنر دیا کہ اب مل کے انجوائے کرو۔ جب اسپاؤس دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ جنت میں مزے کرو اور کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اکیلے انسان کے لیے انجوائمنٹ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ اس کی خواہشات میں صرف ضروریات ہی نہیں، اس کی خواہشات میں شامل ہے کہ اس کے ساتھ اس کا پارٹنر ہو، جس کے ساتھ وہ مزے کر سکے، جس کے ساتھ وہ انجوائے کر سکے، جس کے ساتھ وہ رہ سکے اور ساری نعمتوں کو صحیح سے انجوائے کر سکے۔ ابھی لوگوں کے بہت عجیب عجیب کانسیپٹس بن چکے ہیں۔ اکیلے رہنا لوگ پریفر کرتے ہیں، ہم پہ ذمہ داریاں نہ ہوں، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزوں سے بھاگتے ہیں، یا آؤٹ آف میرج ریلیشن شپس بنانا پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں نکاح نہ کرنا پڑے، شادی نہ کرنا پڑے، یا سیم جینڈر ریلیشن شپس بن چکے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بن چکی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیک ٹو بیسکس، تمہیں تمہارے حساب سے، تمہاری موافقت کے حساب سے تمہارے لیے اسپاؤز ہوگا جس کے ساتھ تم انجوائے کر سکو۔ اور اصلی انجوائمنٹ انسان کی یہی ہے، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ سب دھوکہ ہے۔ انسان نے جو خود سے کانسیپٹس بنا رکھے ہیں وہ سب غلط ہے، سب دھوکہ ہے۔ انسان کو ضرورت ہے ایک پارٹنر کی، اور وہ پارٹنرز اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے۔ اور وہ کیسے پارٹنرز ہوں گے؟ انتہائی خوبصورت، اور ان حوروں کی ڈسکرپشن بھی ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور جنتی عورتوں کے لیے بھی جنتی مرد ہی ہوں گے، یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کس میں 25ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو جنت میں جو خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ تو جنت میں کچھ بھی کسی کے لیے کم نہیں ہے کہ عورتیں سوچیں پھر ہمارے لیے جی کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم طلب کرو گے ملے گا، جو تمہاری خواہشیں ملے گا، جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو بھی جنتی پارٹنرز دیں گے، جنتی مرد ان کے شوہر ہوں گے۔
لیکن ظاہری سی بات ہے کہ عورت کا ایک شوہر ہوگا، اور مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، زیادہ ہوں گی، اور ان کی جو اگر ان کی جو بیویاں ہیں وہ جنت میں جائیں گی تو وہ جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی، اور وہی بیویاں ہوں گی ان کی جنت میں، اور وہ ان حوروں کی پھر سردار ہوں گی. اسے ایک پرٹیکولر مرد کی جو پرٹیکولر بیوی ہوگی جنت میں، وہ اس کی جو حوریں ہیں اس کی سردار ہوگی، وہ وہاں پہ اس کے گھر میں، اس کی ایک پرٹیکولر جنت میں. تو عورتوں کے لیے بھی اسپاؤزز ہوں گے، مرد کے لیے بھی اسپاؤزز ہوں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام چھلکتے ہوئے، گلاسز بھرے ہوئے جام ہوں گے. یعنی بار بار بھرے ہوئے کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بھرا ہوا ہے پی لیا بس ختم، پھر سے بھرے ہوئے، پھر سے بھرے ہوئے، مسلسل بھرے ہوئے، کبھی نہ ختم ہونے والے شربت ہوں گے. وہ مشروب جن کی تفصیلات ہم سورۃ الدہر میں اتنی خوبصورتی سے ہم نے اس کے 3 لیولز پڑھے تھے. تو وہ چھلک رہے ہوں گے جام، وہ خود بھی ہم پئیں گے، پھر ہمیں پلائے جائیں گے وہ جام. یعنی اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ پورا ایک پارٹی کا سما ہوگا، ایک انجوائمنٹ کا، ایک مزے کا، ملنے جلنے کا، انجوائے کرنے کا سما ہوگا. پوری ہم اس کی اپنے ذہن میں پکچر بنا سکتے ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو اور نہ ہی کوئی جھوٹ. یہ کئی دفعہ ہم یہ جنت کی ڈسکرپشن میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جنتی ہوں گے نا، وہ دنیا میں کیسے تھے؟ دنیا میں انہیں بہت باتیں سننی پڑتی تھی، بار بار سننی پڑتی تھی. کبھی کوئی اچھا کام کرنے سے روکتا تھا، کبھی کوئی کہتا تھا تم داڑھی نہ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے، کیوں تم مولوی بن رہے ہو، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. پردے سے لوگ روکتے تھے، لوگ کہتے تھے تم بینک کی نوکری کرتے رہو ورنہ تم کہاں جاب ڈھونڈو گے. لوگ کہتے تھے تم قرضے لیتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اب قرضہ نہیں لوگے، تمہارا بزنس کیسے فلرش کرے گا، کیسے تم ترقی کرو گے، ساری زندگی اس چھوٹے سے گھر میں رہنا پھر تم. ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. کیوں تم ہر وقت نمازوں کی فکر کرتے رہتے ہو، چلو ہم مووی دیکھتے ہیں جا کے، کوئی 1-2 گانے سننے سے کیا ہوتا ہے، چلو لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، گانے لگا لیے، کیا ہو جائے گا، کیوں ہر بات کے پیچھے کیوں پڑتے ہو تم، چھوڑو ان چیزوں کو. ایسے کہتے ہیں نا لوگ. بہت باتیں سننی پڑتی ہیں نیک لوگوں کو. جو اللہ کی حدود میں چلنا چاہتا ہے، چلنا پڑتا ہے، جو ایک اللہ کی مقرر شدہ حد کی کیئر کرتا ہے، اس کو مسلسل باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو آؤٹ بالکل ہی جو فٹ ہی نہ ہو، جو ہمارے سرکل میں فٹ نہیں ہو رہا، اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں، جو اس سے بھی زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو بیسیکلی پریچرز ہوں گے، ان کو الزامات بھی دیے جاتے ہیں، ان کو جھٹلایا بھی جاتا ہے، ان کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں، ان کو قیدوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کو کتنی دیر قید میں ڈالا گیا. اس طرح بہت ساری ہمارے پاس اگزامپلس ہیں. یعنی کس قسم کے ظلم و ستم نہیں ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اولیاء اللہ پر، یا جو تھوڑا سا بھی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سننے کو نہ ملتی ہوں. اور جن کا ایمان کمزور ہو وہ ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، وہ ان الزامات سے، بری باتوں سے گھبرا بھی جاتے ہیں، گھبرا کے پریچنگ، تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے عمل کو کم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی چلو میں صرف فرض پڑھ لوں، سنتیں نہ پڑھوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے گرد گرد چل رہی ہوتی ہیں نا. روزے نہیں ہم پورے کرتے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جو تم نے دنیا میں سن لیا، اور پچھلے صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کتنے الزامات دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکذیب کا، مجنون کا، تقول کا، جو خود سے گھڑ لینا، شاعر ہونے کا، کیا کچھ الزام نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر باقی مسلمانوں کو جو کچھ کہا جاتا ہے جس کی ہم نے بات کی، تو کچھ ایسا نہیں اب سننا پڑے گا، کوئی بری بات نہیں سننی پڑے گی، کچھ ایکسٹرا فضول بے مقصد، کوئی آلتو فالتو بات، کوئی غیبت، کچھ بھی، کوئی جھوٹ، کچھ اب جنت میں اب تمہیں ایسا کچھ نہیں سننا پڑے گا. وقیلاً سلاماً سلاما، یہ سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا تھا. صرف سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہوں گی وہاں پر. جنت میں صرف امن اور سکون اور اچھی باتیں ہوں گی. یعنی صرف سامنے سے فزیکلی اور تمہاری فزیکل ریکوائرمنٹس اور فزیکلی ہی گفٹس نہیں تمہیں دیے جا رہے، جو نظر آ رہے ہیں، جو ٹینجیبل گفٹس ہیں، صرف وہ نہیں دیے جا رہے، سائیکولوجیکلی بھی تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے.
ایموشنلی بھی تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے، تمہاری نفسیات ہرٹ نہ ہو، تمہارے احساسات و جذبات ہرٹ نہ ہو، ہر چیز کا جنت میں خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ مزے کی ڈیفینیشن، وہ مزہ جو کہ صرف جنت میں ہوگا، اندر باہر ہر چیز کا ہماری خیال رکھا جا رہا ہے، اور کوئی محنت نہیں وہاں ہوگی، کوئی مشکلیں نہیں ہوں گی، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوں گی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، صرف مزے ہی مزے، انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہوگی۔ تو اس کو ٹارگٹ بنائیے، اس زندگی کے مزوں کو ٹارگٹ نہ بنائیے۔ یہ تھوڑے عرصے کی ہے، تھوڑے دن کی ہے، ہم نے اس کو جی کر ختم کر کے الٹیمیٹلی ہم یوم الفصل آئے گا، ہم نے آگے جانا ہے۔ اب آگے کی زندگی اصلی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ مزے کی زندگی ہے ہی وہ، مزے کے لیے دنیا بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے پتا ہے کہ میں بہت دفعہ یہ بات کرتی ہوں، لیکن جب تک ہم بہت دفعہ کریں گے نہیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھے گی نہیں، ہم اپنا عمل بدلیں گے نہیں۔ تو اپنا عمل بدلنے کے لیے ضروری ہے ہم بار بار اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں مزے کے لیے۔ یہ دنیا اچھے اچھے کپڑے پہن کے، ہیئر کٹ کروا کے، میک اپ کر کے، جیولری پہن کے، ایسے ہی باہر نکل کے انجوائے کرنے کی نہیں ہے، ٹریولنگ کرنے کی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں رکھنے کی، اور جنت میں مزے ہوں گے، جنت میں جا کے انجوائے کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے جیسے جو دل کرے گا، اور وہاں پہ کچھ برا بھی نہیں ہوگا، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوگا، صرف مزے ہی مزے ہوں گے۔ جزاء من ربک، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وہ جو تمہارا رب ہے، وہ جو تمہارا مالک ہے اور تم اس کے عبد ہو، تو جو رب کا عبد بن کے رہا اس دنیا میں، اپنی حدود کے اندر رہا، اس کے لیے یہ بدلہ ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ اور یہ بات ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ میں، لاسٹ صورت میں بھی ہم نے کور کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے اعمال کے لیے کی وجہ سے ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، کہ اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا اور اللہ نے ہمیں جنت دے دی، ورنہ ہمارے اتنے کم اعمال تھے، اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں جنت مل سکے، اللہ کا فضل مل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ عطاء حسابا، عطیہ ہے، عطا ہے۔ عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا فضل ہی ہوتا ہے، بیسیکلی جزا بھی ہے اور عطا بھی ہے، بدلہ اور بدلے سے بھی زیادہ۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ جی میرے ایک کام کا از اکول ٹو ایک بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دیا، تمہیں اپنے فضل میں سے دیا، تمہیں اتنا زیادہ کر کے دیا جو کہ تمہیں کافی ہوگا، تمہیں کفایت کرنے والا ہے، مطلب تم اس سے خوش ہو جاؤ گے، تم اس سے ایکسائٹیڈ ہو جاؤ گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ تم نے کیا پا لیا، اتنا کچھ، اتنا زیادہ، اتنا بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا۔ وہ ہے تمہارا رب، اس کی طرف سے تمہیں ملے گا یہ جزا اور یہ عطیہ۔ پیچھے بھی جزا مل رہی تھی، جزاء وفاقا، وہ کن کی جزا تھی؟ طاغین کی، اور کتنا برا ٹھکانہ تھا وہ، اور یہ کتنی خوبصورت جزا ہے، اور اس جزا کے ساتھ ساتھ عطا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتیں، تحفے ہی تحفے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیکیاں کرنے والے نعمتوں ہی نعمتوں میں ہوں گے، اتنی زیادہ نعمتوں میں ہوں گے۔ کون رب تمہارا؟ وہ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، ہر چیز جو پیچھے ہم نے آیات آفاقی پڑھی، اور اس کے علاوہ بھی باقی سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور آسمان و زمین اور جو کچھ ہے، سب کا وہ رب، اور وہ جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو اللہ کی وہ صفت جو تمام صفات پہ غالب ہے، وہ تو اللہ کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا رحم میرے غضب پر حاوی ہے۔ ہم سورۃ الانعام میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو فرض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اصل میں ہوں ہی رحم ہی رحم۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تھوڑی بنایا کہ اسے جہنم میں پھینک کے سزا دے، اصل میں تو رحم کے لیے بنایا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کیا کرے گا اللہ تمہیں جہنم میں پھینک کے، یعنی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تم حد سے نکلو ہی نہ تو پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں تم جہنم میں جاؤ؟ اصل جو حقیقت ہے وہ تو اللہ کا رحم ہے،
کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں، لیکن تم نے اسے چوز نہیں کیا۔ تم نے چوز کیا کیا؟ تم نے چوز کیا سرکشی کو۔ تم نے چوز کیا کہ تمہیں سرکشی کا بدلہ ملے۔ تم نے اللہ یہ چوز ہی نہیں کیا کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر تم دنیا میں اس کو چوز کرتے، تم یہ رستہ چوز کرتے جس کی بدولت، جس کی جزا میں، جس کے نتیجے میں تم پہ رحم کیا جاتا، تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، نہ وہ مالک ہوں گے یہ لوگ منہ خطابا، اس سے بات کرنے کے۔ یہاں اس آیت سے، آیت نمبر 37 سے ٹورڈز اینڈ، اب ہم اس صورت کا لاسٹ سیکشن پڑھیں گے اور اس کا اختتام بھی۔ آخر میں دوبارہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو کوسچن شروع میں وہ لوگ ریز کر رہے تھے مذاق اڑانے کے لیے اور تانے دینے کے لیے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پوچھتے تھے، اس کا اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا، اور وہ جس کی صفت رحمانی ہر صفت پہ غالب ہے، وہ رب تمہارا، تم نے اس کی بات نہیں مانی اور تم اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تم قیامت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سوال کرتے رہے، تو اب تم مالک نہیں ہوگے۔ لا یملکون منہ خطابا، اب تم کچھ بات کرنے کے، کچھ کہنے کے اب تم لائق نہیں ہوگے، اب تمہیں اختیار نہیں ہوگا، تمہاری ملکیت میں، تمہاری پاور میں ہوگا ہی نہیں کہ اب تم کوئی بات کر سکو، تم کوئی لفظ نکال سکو۔ اس وقت تو تمہیں بہت باتیں آ رہی تھی نا، اور دنیا میں تم نے بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے طریقوں سے تم نے ریجیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، ایمانیات کو، ہر چیز کو تم نے ریجیکٹ کیا۔ اب تمہارے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ تم اپنی زبان بھی کھول سکو۔ کس دن؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہی یوم الفصل، اسی کی تم بات کر رہے تھے نا، وہ دن ہے جس دن فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے، جب وہ رب کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور تمام فرشتے، ایون جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے صف در صف۔ لا یتکلمون، نہ وہ کلام کر سکیں گے، کوئی ایک بھی بولنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، نہ ہی کلام کر سکتا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اور آگے ہم سورۃ المطففین میں پڑھیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کھڑے ہوں گے انسان اپنے رب کے آگے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے لیے۔ تو بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے؟ قیامت کے دن، یوم الفصل کے دن کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہوں گے، نام انسان، یقوم الناس، اور یقوم الروح والملائکہ، فرشتے اور روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون، پہلے بہت باتیں کر رہے تھے نا، اب کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، نہ وہ کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں، جس کو رحمان اجازت دے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی بیسس پر، اپنی صفت رحمانی کی بیسس پر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں صرف وہ بول سکے گا۔ مطلب کہ جب رسول سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، اس کے بعد پھر باقی تمام نبی اپنی اپنی شفاعت کریں گے، اس کے بعد فرشتے بھی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ یہ شخص ہر وقت قرآن پڑھا کرتا تھا، یا اللہ تو اسے بخش دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو حق شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آلریڈی ہم سورۃ النجم میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پر وہ آیت جو ہے وہ پوری شفاعت کو کور کر لیتی ہے۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو شفاعت ہے وہ ہوگی صرف اللہ کے اذن سے، اس کا ابتدا بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اللہ کے اذن میں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جو بھی سفارش کر رہا ہے، جو بھی شفاعت کر رہا ہے کسی دوسرے انسان کی، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، چاہے وہ رسول ہوں۔ رسول بھی جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں اپنے رسولوں کے بھی سفارش قبول کریں یا نہ کریں۔ مطلب یہ کہ اذن صرف اللہ کا ہوگا، اس دن صرف اللہ کی چلے گی، صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی
اس پہ کوئی زور نہیں ڈال سکے گا، کوئی روب نہیں ڈال سکے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر کوئی بھی اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑ سکے گا. ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، جیسے اب بھی ہے. اور اب اللہ نے کچھ لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے نا، اس دن تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس دن تو پھر فیصلے ہی ہوں گے، اور ساری جزا اور عطا اور سب بدلا ہو جائے گا، سارا حساب برابر برابر ہو جائے گا. وقال ثوابا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کہے گا کیا؟ اور وہ کہے درست بات. وہ صرف درست بات کہہ سکے گا، صرف جو کہ جتنا اس کو کہنا چاہیے، جتنی کوانٹیٹی، جتنی بات کہنے کی اس کو اجازت ہوگی، اور جس طریقے کی بات کہنے کی اس کو اجازت ہوگی، صرف اتنا ہی وہ کہہ سکے گا، اور اتنی ہی اس کو اجازت ملے گی. اس سے زیادہ جس کو اجازت ملے گی، اس سے زیادہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا. اس دن کوئی بول بھی نہیں سکے گا. ابھی سب سے زیادہ ہمارا جو لوز آرگن ہے، جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کون سا ہے؟ زبان ہے نا. زبان ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں آتی، بہت جلدی بولتی ہے، بہت جلدی ہماری زبان سے چیزیں نکلتی ہیں، باتیں نکلتی ہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تمہاری زبان میرے کنٹرول میں ہوگی، زبان بھی نہیں چل سکے گی، باقی تو تمہارے آرگنز دور کی بات ہے. تو بات شروع ان کے بولنے سے ہوئی تھی، سورت کا آغاز ان کے مختلف باتوں سے، بولنے سے ہوا تھا، اور اختتام بول بھی نہیں سکیں گے، اس پر اختتام ہوگا اس سورت کا. ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، جو کہ حق ہے، جو ہو کر رہے گا، جو کہ حقیقت تو اسی دن کی ہے. اس دن ہمیں کیا لگے گا کہ زندگی تو ساری ہم نے ایک دن یا آدھا دن گزارا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو آدھا دن جب کچھ بھی ہم ٹھہرے ہی نہیں بالکل بھی، وہ تو دھوکہ تھا، سراب تھا. اس دن ہمیں پتہ چلے گا اصل حقیقت کا دن تو یہ ہے برحق دن. ایک حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ آنا ہی آنا ہے، جس نے ہو کر رہنا ہے. دوسرا حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا، حق کو واضح کر کے رکھ دے گا، یہ وہ دن ہوگا. اور تیسرا حق کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ بامقصد دن ہوگا جس دن فیصلے ہو جائیں گے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. مطلب جو کوئی چاہتا ہے، جس نے طغیانی کو چوز کیا، جس نے طاغین بننا چوز کیا، اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو جو کوئی چاہتا ہے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنانا، اللہ کو پانا، جو لوجہ اللہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، وہ اس کو ٹھکانہ بنا لے، وہ اس کو اپنا ٹارگٹ بنائے، وہ اس کو اپنی لوٹنے کی جگہ بنائے، اور اس کو پھر اپنا ٹارگٹ بنا کے اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارے. اپنے پرپس کو، مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پھر انسان اپنی زندگی گزارے. جو چاہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ اپنے رب کی طرف بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں عذاب سے قریب کے. یقیناً ہم نے تمہیں ڈرایا ہے اس عذاب سے جو کہ بہت قریب ہے، اس کو تم دور نہ سمجھو. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دیکھتے ہیں دور. ونراہ قریبا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں قریب. اس کو اتنا دور مت سمجھو. تمہاری موت کے ساتھ ہی تمہارا اگلا وقت شروع ہو جائے گا. موت چھوٹی قیامت ہے. موت کے بعد مرتے ہی تمہارا حساب شروع ہو جائے گا. قبر کیا ہے؟ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، یا قبر کی آگ میں سے ایک آگ کا ٹھکانہ. یہی ہے نا قبر، یہی ہے نا حدیث جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، تو وہ اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرا، اس عذاب سے جو کہ بہت قریب ہے، جو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، تو وہ پھر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گا. اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں نے تمہیں وارن کیا ہے، اللہ نے تمہیں وارن کیا ہے، تمہیں ڈراوا دیا ہے، تمہیں خبردار کیا ہے اللہ نے اپنے عذاب سے. وہ عذاب جس کو تم دور مت سمجھو. اگر تم دور سمجھتے رہو گے تو تم تیاری نہیں کر سکو گے. تم اس کو ایسے ہی سمجھو کہ تھوڑی سی زندگی ہے، وہ اتنی لمبی زندگی تو وہ ہے، اس حساب سے تم اس کی تیاری کرو. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ،
اور مزید وہ دن کیسا ہوگا، مسلسل ہم اس دن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوال ہی ان کا یہ تھا کہ کیا ہے وہ دن، کیوں ہے وہ دن، کیسا ہے وہ دن، اسی کا مذاق اڑا رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ مزید کیا کہہ رہے ہیں، وہ دن جس دن دیکھے گا انسان، المرء انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، مطلب جو عمل کر کے اس کے دونوں ہاتھوں نے، مطلب جس عمل میں وہ انوالوڈ رہا، وہ سارا کچھ وہ آگے اس کو دیکھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ میں نے کام کیے تھے. اعمال نامہ کھل جائے گا اور کھل کے اس کے سب کچھ نظر آ جائے گا. ہر چیز کا اس سے حساب لیا جائے گا، کیا اس نے کہا، کیا اس نے بولا، کیا اس نے کیا، کس طرف وہ چلا، کیسا اس نے اشارہ کیا. ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ اس دن دیکھ لے گا کہ اس نے کیا 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 تھا. تو اس دن سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ابھی سے ڈر جاؤ، خبردار ہو جاؤ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. اور وہ جو انکار کرنے والا ہے، جس نے انکار کر دیا تھا قیامت کا، مختلف طریقوں سے جس نے انکار کیا، صرف یہی نہیں کہ بس یہ کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. جو لوگ مانتے تھے لیکن ویسا مانتے نہیں تھے جیسا کہ ماننا چاہیے تھا. قیامت کا ویسا کانسیپٹ نہیں ان کے ذہن میں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. قیامت پر وہ یقین نہیں تھا جس سے کہ عمل بدلتا. وہ سب انکاری تھے. وہ سب انکار کرنے والے کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یعنی کاش کہ میں مٹی میں گیا، مٹی ہی ہو جاتا، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نہ میں دوبارہ اٹھتا، نہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا، نہ میرا حساب ہوتا اور نہ میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا. کاش کہ میں مٹی ہوتا، مٹی ہی مر جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ یہی ہوتی آخری فیصلہ کن. یہ ہم نے سورۃ المعارج میں پڑھا تھا کہ یہ میری موت ہی فیصلہ کن ہوتی، موت ہو کے مٹی ہو کے یہیں پہ ختم ہو جاتا، اس کے بعد کچھ نہ ہوتا. یا لیتہا کنتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ بس یہ موت ہی میری آخری چیز ہوتی، اس کے بعد نہ ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. اس سے زیادہ ڈرانے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے. اس دن افسوس ہو، اس دن اس چیز کا احساس ہو. آج ہنس رہے ہیں، آج مذاق اڑا رہے ہیں، اور صرف ہنسنا اور مذاق اڑانا نہیں، آج ایزی لے رہے ہیں. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم ایزی لیتے ہیں. ہم قیامت کو کچھ نہیں ہوتا، آئے گی، ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا، رحم کر دے گا. کچھ نہیں ہوتا. جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے، مزے کرو، انجوائے کرو. اس دن کیا کہیں گے پھر؟ اس دن اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا کہ کیا کہے گا انسان، یا لیتنی کنت ترابا. اور ہم نے پہلے سورۃ المعارج نے الحاقہ میں کیا پڑھا تھا، یا لیتنی لم اوت کتابا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش کہ میں نہ میں دیا جاتا یہ میری کتاب، یہ میرا اعمال نامہ، کاش یہ میں دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیا، اور کاش کہ یہ میرا حساب ہوتا ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ یہ میری موت ہی آخری چیز ہوتی، فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد میں نہ اٹھایا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرے تو کچھ کام نہیں آیا. میں نے اتنا مال کمایا تھا دنیا میں، اتنا کچھ کیا تھا میں نے، اتنی میری ڈگریز تھیں، اتنی میری اچھی جاب تھی، اتنا میرا سٹیٹس تھا، میں پریزیڈنٹ تھا، CEO تھا، میں ڈاکٹر تھا، کچھ بھی میرے کام نہیں آیا. حلق انی سلطانیہ، سارا کچھ تباہ ہو گیا. میری اس سلطنت نے، میری اس کمائی نے، سب نے مجھے تباہ کر دیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. اور یہاں پہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا. تو ہم نے ان آیات کو ذہن میں رکھنا ہے. ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے. اور اپنے عمل کو تبدیل اگر نہیں کریں گے تو یہ افسوس، یہ حسرتیں، یہ کیفیات ہوں گی پھر قیامت کے دن. تو ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین.
اس بات کو ٹارگٹ رکھیے گا کہ ہم کم از کم آخری پارہ حفظ کریں. ہم قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے، جو یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو ہم حفظ کریں، تاکہ جب ان کو ہم پڑھیں تو بار بار ہماری یہ کیفیات ہوں. آج ہمیں احساس ہو جائے، آج ہمیں بار بار یہ ترجمہ، یہ تفسیر یاد آئے اور یہ احساسات دوبارہ جاگیں. اور ہم انسان ہے نا، انسان بھول جانے والا، انسان کا لفظ ہی نسیہ سے ہے، مطلب بھول جانے والا. انسان بھول جاتا ہے. آج ہم ڈرے ہیں، آج ہم خبردار ہوئے ہیں، کل کو ہم بھول جائیں گے. تو نہ بھولیں، اس کے لیے ضروری ہے ہمیں بار بار ریمائنڈر دیا جائے، ہمیں بار بار یاد دہانی ہو، ہمیں بار بار کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی یا کوئی کتاب ہمیں بتائے یہی باتیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ صورتیں آتی ہوں، اور آتی ہوں ہم انہیں نمازوں میں پڑھیں. ہم انہیں نمازوں میں پڑھیں تو ہم ان کے بارے میں سوچیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پر رکھ سکیں گے، اور ہم اس سے بچ جائیں گے، اس حقیقت سے جس دن کے یہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، نہ میرا حساب ہوتا، نہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا، نہ مجھے جہنم دیکھنی پڑتی، اور نہ ہی آج میں اس کیفیت میں یہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہوتا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.